رند جو ہیں بلوچستان کے، ان کے گھر پر دستی بم حملہ کیا گیا ہے اور بلوچستان ریپبلکن گارڈ نے نصیر آباد میں ریلوے ٹریک پر بم دھماکہ کیا ہے۔ تو جیسا کہ پچھلے پورے سال میں آپ کو بلوچستان کی اپڈیٹس دیتا رہا ہوں، یہاں حملہ ہو گیا، اتنے پاکستانی فوجی مارے گئے، اتنے وہاں مارے گئے، جعفر ایکسپریس کا واقعہ، یہ سارے ہم نے کور کیے ہیں۔ بی وائی سی کو بھی کور کیا ہے، مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کو بھی کور کیا، اور جو جبری طور پر لاپتہ اور مسخ شدہ لاشیں جو ہیں اس کو بھی ہم کور کرتے رہے۔ آپ کے سامنے ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا 2026 میں بلوچستان آزاد ہو پائے گا؟ اس کے لیے 2-4 چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آزادی کی تحریک یا ریاست کے اندر نظام کی تبدیلی کے لیے انقلاب لانے کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کو میٹ کرنا پڑتا ہے، وہ کون سے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جب تک وہ حالات نہ ہوں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ 1992 میں غالباً جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں اور غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے، اور بے نظیر بھٹو نے ایک تحریک شروع کی کہ جی لانگ مارچ کریں گے ہم اور پارلیمنٹ تک جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم نواز شریف کی حکومت کو گرائیں گے، لیکن وہ موبلائزیشن نہیں ہو سکی۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت نیا جرنلزم میں قدم میں نے رکھا تھا، تو میں کچھ سینئر ترین جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ میں کسی جگہ پہ موجود تھا، اور ایک ریسیپشن تھا کسی ایمبیسی میں، تو وہاں پہ مجھے اسلم شیخ صاحب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہوتے تھے، انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا، میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بے نظیر جو ہے وہ غلام اسحاق خان کو ملی ہے جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، یہ رات 8 بجے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جنرل غلام اسحاق خان جو ہے وہ اسمبلیاں اس نے توڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور تھوڑی دیر میں وہ قوم سے خطاب کرے گا، لہذا جاؤ اور جا کے اس کو فالو کرو۔ میں نکل گیا وہاں سے۔ وہ تبدیلی جو آئی، وہ تبدیلی نہ تو نظام کی تبدیلی تھی، وہ تبدیلی تو ایک سرکار کی تبدیلی تھی، پرائم منسٹر کی تبدیلی تھی، گورنمنٹ کی تبدیلی تھی، لیکن آزادی کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ موجود، ان کا ہونا، ان کا تیار ہونا بڑا ضروری ہے، اور ان میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ انفرادی خواہش کا اجتماعی خواہش میں تبدیل ہونا۔ یعنی فرض کریں کوئی ایک ملک آزادی چاہتا ہے کسی دوسرے ملک کی غلامی سے، یا کسی ایک ملک کے اندر عوام جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ انقلاب آ جائے، اسلام کا انقلاب آ جائے، سوشلزم کا انقلاب آ جائے، یا جیسے افغانستان ہے تو یہاں کوئی ڈیموکریٹک ریولوشن آ جائے، تو وہ جو آپ کی خواہش ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس خواہش کو پورے معاشرے کے اندر خواہش میں تبدیل کیا جائے، جسے کہتے ہیں انڈیویجول ول ہیز ٹو بی ٹرانسفارمڈ انٹو یونیورسل ول آف دا ماسز، یعنی انفرادی خواہش کا عالمگیریت حاصل کرنا اس معاشرے میں، یہ پہلا کام۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کام شروع ہو جانا چاہیے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ طلباء کی تنظیموں میں، اور اس کے بعد آپ دوسری جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں، جیسے ٹریڈر ایسوسی ایشن ہے، جیسے کارپینٹر ایسوسی ایشن ہے، یا ٹریڈ یونینز ہیں، ریلوے کی ہے، یا سرکاری ملازمین کی یونینز ہیں، ان میں آپ اپنے جا کے تو اپنی آرگنائزیشن کو پھیلانا شروع کرتے ہیں، اور یہ یونیورسل ول بھی ساتھ ساتھ آپ پھیلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ تنظیمی طور پر بھی پھیلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی سمت صحیح ہو،
یعنی آپ صرف آرگنائز نہیں کر رہے کہ کل ہڑتال ہے سب بند کرو، ہو جائے گی شٹر ڈاؤن. ہڑتالیں تھوڑی ہوتی ہیں ہمارے جیسے دیشوں میں، روز ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو رزلٹ ہے وہ زیرو ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سمت نہیں ہے. ان کا مطالبہ ہوگا بجلی سستی کر دو، ٹیکسز کم کر دو، کوئی سڑک ٹوٹی ہے تو اس کو فوری طور پر بناؤ، بازار ہے تو اس کی سڑک اگر ٹوٹی ہوئی. وہ نتیجہ خیز اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس پولیٹیکل ڈائریکشن نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں پاکستان میں، بلوچستان میں دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں دیکھ لیں، گلگت بلتستان میں دیکھ لیں، یہاں پر یونیورسل ول جو ہے کسی حد تک بلوچستان میں شاید موجود ہے آزادی کی، کہ مطلب ہے وہ ایک خواہش کہہ لیں، یا وہ کے پی کے میں نہیں ہے، یونیورسل نہیں ہے. پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں یونیورسل ہے، لیکن اس کی سمت غلط ہے. وہ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن وہ ایک کسی اور ہی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں اس کو. اسی طرح سے خیبر پختونخوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو سمت ہے، ڈائریکشن ہے، وہ صحیح ہونی چاہیے، اور پھر ایک پوائنٹ کا ایجنڈا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ یہ کہیں کہ جبری لاپتہ افراد کو بازیاب کرو، دوسری تنظیم کہہ رہی ہے کہ جی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، ماورائے عدالت قتل کا جو سلسلہ ہے بند کیا جائے، تیسری کہہ رہی ہے جناب کہ یہاں سے فوجیں نکالیں، چوتھی کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ آئین کا جو ہے وہ آئین کے مطابق چلائیں. ایسے نہیں ہو سکتا. پھر ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے، اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا جو ہے چاہے آزادی کا ہو، چاہے الحاق کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، اس کے اوپر پوری آرگنائزیشن، پورا معاشرہ جو ہے وہ پھر اس سمت میں جاتا ہے. اور جو آپ نے یونیورسل ول یعنی لوگوں کی اجتماعی خواہش، کلیکٹیو ڈیزائر میں آپ نے اس کو ٹرانسفارم کیا ہوتا ہے، تو جب پھر ایجیٹیشن ہوتی ہے، ریپریشن شروع ہوتی ہے ریاست کی طرف سے، تو پھر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے. ان کو سرکاری ملازمین کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہڑتال آزادی تک جاری اب رکھنی ہے. ریلوے بھی اس وقت تک پھر بند کر دیتے ہیں مزدور کہ جب تک وہ آزادی نہ حاصل. تو پورا سماج جو ہے وہ ایک سمفنی کی طرح، ایک آرکیسٹرا کی طرح جو ہے، ہر چیز اپنے انداز میں وہ چلتی ہے. تو پھر جا کے ریاستیں گرتی ہیں. ریاستیں ایسے نہیں گرتی گرفتاریاں دے کے جیلیں بھرنے سے، یا ہٹ اینڈ رن کے واقعات کرنے سے، کہ ادھر حملہ کر دیا، ادھر گھات لگا دی، ادھر ناکہ بندی کر دی. ایسے آزادی نہیں ملتی جب تک پورا معاشرے کا ہر سیکشن اس آزادی کی جدوجہد کا حصہ نہ ہو. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگر کوئی کویسچن ہو تو وہ بھی کیجیے گا، پوری کوشش کروں گا جواب دینے کی. ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں. پلیز چینل کو جوائن کیجیے. بلوچستان میں سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان خواتین کو اغوا کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اس حوالے سے اپیل کی ہے پوری دنیا کے ہیومن رائٹ آرگنائزیشن سے، اور پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، کہ وہ اس حقیقت سے آنکھیں نہ چرائیں کہ انسانی حقوق کی ایک بہت بڑی خلاف ورزی اس وقت بلوچستان میں جاری ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو پر ہر ویڈیو میں ہم آپ کو کسی نہ کسی جبری لاپتہ افراد کی ماں، بہن، بیٹی یا بھائی کا ایک ویڈیو پیغام سنایا کریں گے. مست ریاست نہ وجہ نہ نینک سے اللہ سے اور داسو نہ نیڈی تے جن دوشائی نیڈی ہے ریاست نہ ننگ ناموس تم خیال فقدا انہوں کا دے تے ریاست نہ 10-12 نیاڑی بھی گواہ کریں گے. اتنا بلوچ قوم درخواست کے کہ وہ خاموش متفصل یا نخص خاموش مسونا کو انہوں نے اپین دا بہت خیکل سے بلوچ میں میں پیش کرتا ہوں بی او ایس سی کی ایک چھوٹی سی رپورٹ، جس میں انہوں نے چند ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جن میں کہ خواتین کو. رپورٹ کچھ یوں ہے کہ 2003 سے 2025 تک جو ہے وہ
12 بلوچ خواتین جو ہے ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، اور کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ کو رکھا قید میں، کچھ کو قتل کیا، ٹارچر کیا، اور کئیوں کے جو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، ایسا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک لسٹ کمپائل کی ہے BYC نے، بلوچ یکجہتی کمیٹی نے، اور یہ بڑی ہی اچھی تفصیل کی لسٹ ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام مہاجبین بلوچ کا انہوں نے لکھا ہے، جو 24 سال کی ہیں اور کوئٹہ سول ہاسپٹل کے ہاسٹل میں وہ رہ رہی تھیں۔ ان کو 29 مئی 2025 کو جبری طور پر گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک معذور ہیں، اور اس میں CTD اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کیا۔ یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں مہاجبین بلوچ، یہ لائبریری سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان میں۔ اسی طرح نسرینہ بلوچ ہیں، 15 سال ان کی عمر ہے، ان کے اوپر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا۔ ان کو ہب چوکی اوران سے 22 نومبر 2025 کو اغوا کیا گیا، سیکیورٹی فورسز نے ان کو اٹھایا، اور اس کے علاوہ فرزانہ زہری یا فرزانہ بلوچ کے نام سے بھی وہ جانی جاتی ہیں، ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے۔ ان کو خضدار سے 1 دسمبر 2025 کو اٹھایا گیا۔ یہ خضدار کی رہنے والی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بھی فورسز نے ہی اٹھایا ہے، اور ابھی تک کوئی ان کے اوپر چارج سامنے نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے رحیمہ بلوچ، یہ 20 سال کی نوجوان خاتون ہے، دال بدین سے ان کا تعلق ہے۔ ان کو 9 دسمبر 2025 کو پاکستانی فورسز نے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح حاجرہ بلوچ، ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے، ہب چوکی سے دارو ہوٹل کے علاقے سے ان کو دسمبر 2025 میں اٹھایا گیا۔ یہ ثناء اللہ بلوچ کی بیگم ہے، اور ان کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور ایجنسیوں نے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہے۔ بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا۔ آسمہ بلوچ ہیں، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ خضدار پولیس لائن ایریا سے ان کو 6 فروری 2025 کو ریاستی پشت پناہی والے جو بھی اسٹیٹ بیک گروپس ہیں انہوں نے اغوا کیا، اور 3 دن تک جو ہے مسلسل احتجاج ہوا بڑا سخت، جس کے بعد انہیں چھوڑنا پڑا۔ روبینہ بلوچ، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ تربت کیج سے تعلق رکھتی ہیں، اوورسیز کالونی سے۔ ان کو 30 جون 2025 کو FC اور انٹیلیجنس نے اٹھایا تھا۔ یہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں۔ ان کو اٹھانے کے بعد دوسرے دن ان کو چھوڑ دیا تھا۔ صفیہ بی بی، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں، یہ زہری خضدار سے ان کا تعلق ہے۔ اگست سے اکتوبر 2025 تک کے دوران ان کو حراست میں رکھا گیا، اور گھر پہ ان کے چھاپا مارا تھا FC نے۔ ان کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن نوجوان ہیں۔ اگست 2025 میں ان کو اٹھایا گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح ماہل بلوچ، ان کی عمر کا بھی نہیں پتہ، فروری 2023 میں ان کو اٹھایا گیا، اور بچوں کے سمیت اٹھایا گیا، بعد میں بچے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ماہل بلوچ جو ہے یہ BLA کے ایک خودکش حملے میں شاید شہید ہو گئیں، یہ کہا جا رہا ہے، تفصیل نہیں دی۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ گلزادی بلوچ بڑی مشہور ہیں، ان کی عمر کا بھی نہیں پتہ، یہ بروری روڈ سے ان کا تعلق ہے۔ مارچ 12 2025 کو انہیں پہلی دفعہ اٹھایا گیا، اور دوسری دفعہ 7 اپریل کو انہیں دوبارہ اٹھایا گیا، اور بھائی کے ساتھ اٹھایا گیا اس دفعہ، اور بھائی کو بعد میں چھوڑ دیا۔ بھائی جو ہے وہ اس پر تشدد کے شاید نشانات تھے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ رشیدہ زہری، ان کا بھی نہ مقام کا پتہ ہے اور نہ ہی ان کا یہ عمر کا پتہ ہے۔ ان کو فروری 2023 میں جو ہے وہ ماہل بلوچ کا جو میں نے بتایا ان کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ اور جو رپورٹس ہیں ان میں زرینہ مری ہیں، ان کی بھی عمر کا پتہ نہیں، انہیں سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان سے اٹھایا گیا۔ اسی طرح سیما بلوچ کی عمر کا بھی نہیں پتہ، انہیں بھی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں اٹھایا۔ پھر شبانہ قادر،
ان کی عمر کا نہیں پتہ، ان کو بھی سیکیورٹی فورسز نہیں اٹھایا۔ پھر نازیہ شفیع ہیں، ان کی عمر کا نہیں پتہ، یہ پنجگور سے تعلق رکھتی ہیں اور انہیں 28 اکتوبر کو 2025 میں اٹھایا گیا تھا۔ ان کو ان کی والدہ کے ساتھ اٹھایا گیا، ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا اور بعد میں نازیہ شفیع اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ بی بی رحیمہ یہ زہری سے مولا پاس سے 2 اور 5 اکتوبر کے درمیان ان کو مارا گیا۔ یہ ایئر سٹرائک میں یہ مریں، شہید ہوئیں۔ تو بلوچ یکجہتی کمیٹی اور بلوچ وائس فار جسٹس نے زور دیا ہے کہ یہ 2010 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے پاس اور بھی جو ہے وہ رپورٹس ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا نام نہ لیا جائے تو یہ بات نہیں بنتی۔ ان کو 22 مارچ 2025 کو MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کیا گیا۔ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہدا ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ میں جو ہے وہ ان کو رکھا ہوا ہے۔ گلزادی جن کا میں نے آلریڈی ذکر کیا ہے، ان کے اوپر بھی بہت سارے کرمنل چارجز ہیں۔ پھر بیبو بلوچ ہیں، یہ ہیومن رائٹ کے جو سورسز ہیں BYC کے، انہوں نے بھی یہ بتایا کہ بیبو بلوچ بھی تاحال جیل میں ہی ہیں۔ جو خواتین زیر حراست جن کی ہلاکت ہوئی ہے، ان میں نازیہ شفیع جن کو میں نے بتایا پنجگور سے ان کی والدہ پری بلوچ کے ساتھ 28 اکتوبر کو اٹھایا گیا تھا، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ پھر پری بلوچ جو ہے ان کی جو والدہ تھیں، ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا لیکن وہ زندہ ہیں۔ نور خاتون کو کوئٹہ سے اٹھایا گیا تھا، بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ان کے بارے میں تاریخ کا جو ہے وہ ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب میں آپ کو 2019 سے 2021 تک کے جو ڈاکومنٹڈ کیسز ہیں وہ بتاتا ہوں۔ ان میں نام آتا ہے سیدہ بی بی کا، جن کو 2019 میں لاپتہ کیا گیا۔ اس کے بعد سکینہ ہیں جن کو لاپتہ کیا گیا 2019 میں۔ 2023 میں فروری میں ماہل بلوچ، اسی طرح سے رشیدہ زہری کا میں نے ذکر کیا ہے، نور خاتون ہیں، ان کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا۔ 2024 میں بے شمار خواتین کو بتایا جاتا ہے کہ اٹھایا گیا۔ 2025 میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو جیسا میں نے بتایا ہے گرفتار کیا گیا۔ تو یہ اس طرح سے صرف دسمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو دسمبر چل رہا ہے، فرزانہ زہری یہ مسنگ ہیں، اور رحیمہ بلوچ یہ گھریلو خاتون ہیں، ان کو اٹھایا گیا تھا، یہ بھی مسنگ ہیں۔ 18 دسمبر کو حضرہ بلوچ، ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا اٹھانے کے بعد۔ ہانی دیواش یہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اسی طرح سے ہیر نسا جو ہے وہ بھی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ جو لوگ جیل میں ہیں ان میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، گلزادی بلوچ، بیبو بلوچ اور دوسری جو خواتین ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ لوگ اس میں جو ہے وہ جیل میں ہیں۔ اچھا، اب جو یہ پیٹرن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 2025 میں خاص طور پر طالب علموں کو اور کم عمر بچیوں کو، گھریلو خواتین کو اور انسانی حقوق اور سیاسی حقوق کی خواتین کو کے اغوا میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹیلز تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ ایک پروگرام میں تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں، جو 31 دسمبر کو اپلوڈ ہوگا۔ اس میں ہم بلوچستان کا 2025 کا جو ہے مجموعی ایک قسم کا آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک پروگرام بنا رہے ہیں، جس میں ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں۔ بہرحال بہت شکریہ دیکھنے کا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل جوائن نہیں کیا تو پلیز ممبر بنیں اور جوائن کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔
हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल डेडिकेटेड चैनल है टुवर्ड्स बलूचिस्तान और वहाँ की जो तहरीक आज़ादी है उसकी हम रिपोर्टिंग करते हैं। अभी आपने देखा BLA और BLF की रिपोर्ट्स भी हमने पेश की हैं, लेकिन DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें मीडिया के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी बुलाए हैं और पहली दफ़ा बलूचिस्तान से भी उन्होंने एक दिखाने के लिए कि जी ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है यहाँ पे, बलूचिस्तान से भी कुछ जर्नलिस्ट बुलाए हैं। और DGISPR ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी मतलब है कि अजीब-ओ-गरीब किस्म की गुफ्तगू की है। तो इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक वक्री टाइप के जर्नलिस्ट हैं और ये पेरिस में होते हैं। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, बहुत बड़े-बड़े टीवी चैनल्स के लिए इन्होंने काम भी किया है और अक्सर ये भारतीय टीवी चैनल्स पे आकर एनालिसिस भी करते हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि टाइम इन्होंने हमें दिया है। जनाब बिलाल बलोच साहब ने, बहुत शुक्रिया आपका आज हमें टाइम देने का सर। मिर्जा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। यू वेलकम। ये DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा मजा ना आया तो पैसे वापस, मतलब है क्या कोई मुजरे पे आए हुए थे वो? मिर्जा साहब, ये जो लैंग्वेज है ना, ये किसी प्रोफेशनल आर्मी की नहीं है। आंखें भी मार रहे थे ऐसे ऐसे किसी को। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब कोई प्रोफेशनल आर्मी होता है, वैसे भी पाकिस्तान की लोगों की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की फौज ही पाकिस्तान को चलाती है। बिल्कुल। 30 साल तो डायरेक्टली उन्होंने डंडे के जोर पे हुकूमत की है और उसके बाद जितने भी हुकूमतें आई हैं, उसके पर्दे के पीछे यही पाकिस्तानी फौजी ही थे और हैं। ये चूंकि हिंदुस्तान नहीं है जहां पे एक सिविलाइज डिसिप्लिन और एक मतलब आप कहें थे कमिटेड आर्मी है जो अपने मुल्क के लिए है, मगर यहाँ पे चीजें कुछ डिफरेंट है। ये मुल्क बना ही आर्मी के लिए है। ये मैं नहीं कहता, पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, आपको शायद याद है, वो ये गाना गाया करते थे कि ये वतन तुम्हारा है अम्मे ख्वा मख्वा, इसमें मतलब पाकिस्तानी फौजियों को वो बोला करते थे। वो अलग बात है कि आज वही नवाज शरीफ उनके तलवे चाट रहा है, उनकी मतलब गाने गा रहा है, वो एक अलग बात है। कम टू योर पॉइंट के DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मिर्जा साहब, मुझे हैरानगी तो खैर हर दफा होती है, मगर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के साफी उनके सामने बैठ के कितनी झूठ, मतलब एक बंदा मुसलसल झूठ बोल रहा है और उसकी हर एक झूठ पे वो सर को सर ला रहे हैं और मतलब किसी को ये मतलब तौफीक नहीं है या किसी को ये करेज नहीं है कि उससे कुछ सवाल कर सके। जो जितनी बेशर्मी से इतनी डटाई से झूठ बोल रहा है एक बंदा। मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। मौसूफ कह रहे थे कि पाकिस्तान में हुकूमतें, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो बाइख्तियार होता है, उसके पास इख्तियार होता है। मुझे तो हैरानगी होती है। सही बात है। मतलब इस हाँ, रियली क्वाइट मतलब इट्स अ फनी, जोक। मतलब के आमिर मीर बैठा हुआ है, आसमा शिराज। वो अलग बात है कि आजकल इमरान खान की पॉलिटिक्स में पूरे मुआशरे को एक्सपोज किया हुआ है और ये जो सहाफी जो बैठे हुए थे, मतलब कि एक 22 ग्रेड का अफसर वर्दी पहन के इतनी डटाई से बेशर्मी से झूठ बोल रहा था कि यहाँ पे हुकूमतें, प्राइम मिनिस्टर की इख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेता है। उसने इमरान खान का भी नाम लिया, मैं उस पर आता हूँ। मैं शहबाज शरीफ की आपको एक बात बताता हूँ। मौसूफ बलूचिस्तान में गए थे, मौसूफ से किसी ने, अख्तर महंगल साहब ने कोई सवाल किया था कि मिसिंग पर्सन के हवाले से, तो उसने कहा, मैं उसके अल्फाज आपको दोहराता हूं। अगर ये DGISPR जो आप 22 कैरेट का ये जो नौकर है पाकिस्तानी अवाम का, मैं उसको ये सुनाना चाहता हूं कि आप किस बेशर्मी से किस डटाई से झूठ बोलते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है
کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں جا کے بااختیار لوگوں سے بات کروں گا. شاید آپ کو وہ جملہ بالکل یاد ہے بالکل مرزا صاحب. بالکل. بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی یہ بات اس نے کی. ایگزیکٹلی سر، وہ جو بالکل سر پہ اس نے پگڑی بھی جی بلوچی ہاں، بالکل پاگ بھی بالکل پہنا ہوا بالکل تھا. ایسی ہے، صحیح. ایگزیکٹلی سر، ایگزیکٹلی سر. یہ بات پہلی تو یہ بات. دوسری، عمران خان کا جو حکومت تھا، جب عدالتی کاروائی چل رہی تھی، سیشن چل رہا تھا وہ نو کانفیڈنس کے ووٹ کا، تو یہ جیل کے وین اور پولیس کے وین کس نے بلائے تھے مرزا صاحب؟ مطلب ایک، اگر پرائم منسٹر اگر بااختیار ہوتا ہے تو وہ کیا یہ چیز کرتا؟ مطلب پاکستان میں بچے کو پتا ہے کہ پاکستان میں پاکستانی فوج ہی فیصلے کرتی ہے. آپ نے بالکل رومرز بھی بالکل. سنے ہوں گے، آپ نے باتیں بھی سنی ہوں گی کہ ہیلی کاپٹر گیا تھا، کسی کے ساتھ بدفضیلتی بھی کی گئی تھی. مطلب یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہے. اور بلوچستان کے حوالے سے کس بے ڈٹائی سے، کس بے شرمی سے آ کے وہ جھوٹ بول رہا تھا. کیا ہندوستان کی فوج، کیا ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آپ کو بولتی ہے کہ بلوچوں کے بچوں کو اغوا کرو؟ کیا ہندوستان کی فوج نے آپ کو بولا ہے مارنگ بلوچ صاحبہ کو جیل میں رکھو؟ کہ ہندوستان کی فوج یا ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے آپ کو بولا ہے کہ بلوچوں کے بچوں کو، بلوچوں کے لوگوں کو، سمیدین بلوچ صاحبہ کی باپ کو 14 سال 15 سال عقوبت قانون میں رکھو؟ مطلب بے شرمی کی ایک انتہا ہوتی ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان پاکستانی صحافیوں پہ کہ کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ اس موصوف سے پوچھے کہ آپ کس ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہو. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پاکستان میں پرائم منسٹر بااختیار ہوتا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو یہ وحشت آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، کیا ہندوستان کی فوجیوں نے آپ کو بولا ہے؟ کیا یہ ہزاروں کی تعداد میں جو بلوچ مسنگ ہے، کیا وہ را نے اغوا کیے ہیں؟ کیا وہ ہندوستان کی فوج نے اغوا کیے ہیں؟ مطلب کچھ بھی آ کے آپ بول دیتے ہو. اب یہ میں آپ کو پہلے بھی بیچ کہہ چکا ہوں مرزا صاحب، یہ اگر ان کا مطلب ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہو، تو یہ پتہ نہیں کیا کر لیتے. ابھی میں بتا رہا ہوں، یہ ان کے جو صحافی حضرات ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، آپ کو یاد نہیں، یہ پنجاب کے صحافی ہمیں بتاتے تھے عمران خان نشہ کرتا ہے، کوکین پیتا ہے، یہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے گا. آپ کو یاد ہے؟ نہیں میرے کیا. جی بالکل یاد ہے مجھے. آج وہی عمران خان 3 سال سے جیل میں ہے نا، تو کیا کوکین ان کو دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان کے پنجاب کے صحافی ہمیں نہیں بولتے تھے کہ عمران ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے گا؟ مطلب ان کا پورا جو پریس کانفرنس تھا عمران خان کے اوپر تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عمران نہیں، یہ پاکستانی معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پروسیس ہے نہیں. مرزا صاحب، آپ ایک پولیٹیکل خاندان سے ہیں، انفلوئنسر ہیں وہاں پہ، یہ آپ ایک سوچ رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیاں کون بناتا ہے؟ ISI. آپ کو پتا ہے، چاہے وہ IGI کی شکل میں ہو، چاہے ہاں وہ بالکل 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 باپ کی شکل میں ہو، چاہے کسی کی شکل میں. بالکل. ابھی کا جو سیٹ اپ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کا جو سیٹ اپ ہے، آپ کیا سمجھتے ہو ان کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ فوج کا ہاتھ ہے نا. بالکل. یہ فوج مطلب یہ وہی آصف زرداری ہے، کل کہتا تھا جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے، اور آج کہہ رہا ہے کہ یہ جو مدرسے کا پڑھا لکھا ایک انسان ہے، عاصم منیر جنرل حافظ ہے، جس کو پتہ نہیں قرآن پتہ مطلب. نہیں، میں نے تو کہا اگر حافظ ہے تو اگلے رمضان میں یہ تراویاں پڑھائے اور لائیو براڈ کاسٹ کرے اس کو. اس کو کرنا یہ چاہیے. ویسے آپ کو پتا نا پاکستانی سوسائٹی کی ایک کچھ فلیور ہے، رمضان کے مہینے میں ان کے ہیروینیں بھی آتی ہیں وہاں پہ، سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے، روتی ہے، اللہ اکبر مطلب کیا کیا کہتی ہے، اور جب جیسے ہی رمضان ختم ہو پھر ڈانس میں شروع ہو جاتی ہیں. مطلب یہ سوسائٹی کے فلیور ہے.
मगर जो बात आपने मुझसे कही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं बोलता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस लतीफों से भरा हुआ था। हम्म, एक फौजी अफसर दाएं से आओ बाएं से आओ, आपको याद नहीं मिसाइलों की बारिश हिंदुस्तान ने आप पे की थी? एक दाएं से आ रहा था, एक बाएं से आ रहा था, एक ऊपर से आ रहा था, और आप क्या कर रहे थे? आपके यहां ड्रोन अंदर उड़ रहे थे, और आपने लोगों से अपने क्या झूठ बोला? ये हम ड्रोन को नहीं, हम ड्रोन को मार सकते थे, मगर हमें मतलब ये क्या झूठ बोलते हो आप अपने लोगों से? अभी भी आप अपने लोगों से क्या झूठ बोल रहे हो कि पाकिस्तान की कारजा पॉलिसी पता नहीं कहां पहुंच गई है। मैं सिर्फ 2-3 सवाल आपसे करता हूं मिर्जा साहब। जी, जी, आपके इस शो को पाकिस्तानी बड़े शौक से देखते हैं। हम्म, मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो आपके शो के साथ रजी दादा को भी सुनते हैं, जो ओह, आपके मैं तोबा उसी तोबा 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 तोबा, उस मैं उसी पे आता हूं। बेगैरत और लानती शख्स का नाम लेके तोबा तोबा झूठ जुबान काली हो जाती है। मैं वो बोलता खबीस, हूं। जिसके बारे में आप बात करें, ये वो खबीस आदमी है जिसने, याद है पंजाब यूनिवर्सिटी के बिलो स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहा था? ये इसके लिए मेरे पास वो शब्द नहीं है मैं इस बेशरम के लिए मैं यूज करूं। अब ये लोगों को बताता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान बहुत बड़ा, मतलब जहां पे दुनिया के फैसले होते हैं पाकिस्तान को वहां पूछा जाता है। मैं सिर्फ 2-3 सवाल करता हूं आपसे। जी जी जी। इस दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? इंडोनेशिया हिंदुस्तान, है ना? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है, हिंदुस्तान है, बिल्कुल। हाँ, इंडोनेशिया यानी पॉपुलेशन की, मुसलमानों की पॉपुलेशन पॉपुलेशन क्या होगी? इंडोनेशिया है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या पाकिस्तान के लोगों के लिए इंडोनेशिया का वीजा फ्री है? नहीं, ऑन अराइवल है? नो। हिंदुस्तान के लोगों के लिए ऑन अराइवल है। अच्छा, ये तो आप खबर दे रहे हैं, अच्छा। आप देख यानी लीजिए। अगर कोई हिंदुस्तान का मुसलमान इंडोनेशिया जाए ऑन अराइवल वीजा, हाँ। ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है आज। मैं एकदम ऐसे हो गया हूँ ये सुन के ही। बड़ी जबरदस्त और खबर है। आप बोलते हो चीन के लिए आपका वीजा है? नहीं, ऑन अराइवल। ईरान के लिए आपका वीजा है? आपको दुबई भी वीजा नहीं दे रहा है कि आपके दुबई को लोग बैन कर वीजा दिया है, लेके। कई शहरों के लोगों को बैन कर दिया पाकिस्तान का वीजा, कई दफा। क्यों किया है? आपको पता है सर? सर भीख मांगते हैं वहां जाके, एग्जैक्टली सर। सड़कों पे भीख थाईलैंड मांगते हुआ। हैं, मकानों में जाके भीख मांगते हैं। तो एग्जैक्टली सर। अल्लाह मुहर्रम में जाके भीख मांगते हैं, रमजान में जाके भीख मांगते हैं, ईद पे जाके भीख मांगते हैं, हज पे जाके भीख मांगते हैं। और आप लोग दुनिया को क्या बता रहे हो कि हिंदुस्तान की कारजा पॉलिसी, पता नहीं हिंदुस्तान क्या हो गया। हिंदुस्तान चांद पे पहुंच चुका है मिर्जा साहब। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मैशत, तीसरी और चौथी मैशत बन चुकी है। हिंदुस्तान में आप जाके देखो कितने एयरपोर्ट्स हैं। कश्मीर में आप जाके देखो, जहां पे कश्मीर के लोग अपने एयरपोर्ट से जाते हैं। यहाँ पे आपके पीओजोके के लोग कहां से सफर करते हैं मिर्जा साहब? इस्लामाबाद जाते हैं नहीं जाते? जाते हैं, रास्ते में लुट जाते हैं। वो बता देते हैं जाते कि हैं। यूके से आ रही है गाड़ी, वो जो जो आप टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी जो होती है बगैर वो रंग के प्लेट, जो प्राइवेट कार आप हायर करते हैं एयरपोर्ट से जाके, वहां बूथ बने हुए हैं, वो ही बता देते हैं इस नंबर की गाड़ी है भाई, बड़ा माल है। वो आगे रास्ते में रोक के डाका मार देते हैं। एग्जैक्टली मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, आपके जो पीओजे के है, वहां पे आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कोई नहीं पूछता, मतलब उनकी कोई वर्थ नहीं है। या पीपीपी आता है, या पीएमएल नवाज आता है, या पीटीआई आता है, ऐसा ही है। ऐसा ही है सर। आपके यहाँ के जो कश्मीर है, जो ओरिजिनल कश्मीर है हिंदुस्तान का, वहां पे लोकल पॉलिटिक्स है या नहीं? वहां है ही सारी लोकल पॉलिटिक्स। ये दिस इज द डिफरेंस। अभी जो ये उमर अब्दुल्ला साहब बने चीफ मिनिस्टर, तो ये लोकल पार्टी है ना, ये कोई नेशनल पार्टी नहीं है। एग्जैक्टली। बीजेपी नेशनल पार्टी है, वो हार गई, कांग्रेस हार गई, नेशनल पार्टियां तो हार गई, कम्युनिस्ट पार्टी हार गई वहां।
تو بالکل صحیح تھا. یہ بڑا اچھا آپ نے موازنہ کیا, بہت مجھے پسند ہے, آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. نہیں دیکھیں مرزا صاحب آپ چیزوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں جانتے, مگر لیکن آپ آپ اس کو آپ رکھتے بڑے پیارے انداز سے ہیں. میں ہاں جانتا میں ہوں یہی آپ بول رہا ہوں کہ دیکھیں presentation آپ وہاں کے لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھیں. آپ ہندوستان کا پاسپورٹ لے کے کوئی وہاں کا کشمیری سر سینہ تان کے بغیر ویزا کی جلا چلا جاتا ہے, اور یہاں کے یہ جو نسوار کلر کا پاسپورٹ ہے, سبز کلر کا, کیا حال صحیح. کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ. اب ان تو کے تو پنجاب پولیس کی وردی بھی انہوں نے نسوار کلر کی ہوئی ہے. یہ تو مطلب آپ دیکھیں تو صحیح نا. اور صحیح آپ بات, دنیا کو مطلب اپنے لوگوں کو کب تک بیوقوف بناتے رہو گے. صحیح بات. آپ نے میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے, آپ نے اپنے عدلیہ کو یرغمال بنایا ہوا ہے, آپ کے جتنے بھی تھنک ٹینک ہیں, آپ کے جتنے بھی شاعر ہیں, آپ کے جتنے بھی فنکار ہیں, آپ نے سب کو بندی بنا کے رکھا ہوا ہے. صحیح کچھ بات. بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستانی پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار بنے ہوئے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا ہے. اور اتنا جھوٹ آپ لوگوں نے بولا جب آپ پہ یہ میزائلوں کی بارش ہندوستان کر رہا تھا. جب ہندوستان نے میزائل مارے, ہندوستان نے ایک ایک پروف آپ کو دی. آپ نے یہاں پہ پنجاب کی پنڈ میں 2-3 میزائل مارے, اللہ اکبر کہہ کے, وہ لگے ہیں نہیں لگے یہ آپ کو پتا ہے. نہیں لگے نا. ہندوستان کے پاس جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے. آپ کے جتنے بھی پٹاخے تھے انہوں نے ہوا میں مطلب انہوں نے آسمان پہ ختم کر دیے, اور انہوں نے جو آپ کو مارے ان کی ایک ایک ثبوت. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پٹاخے مجھے بڑا پسند ہے لفظ. دیکھیں مرزا صاحب, ہم جرنلسٹ ہیں, ہم پترکار ہیں, ہم ریئلٹی پہ بات کرتے ہیں. جی بالکل بالکل. پاکستان نے کوئی پروف دکھایا؟ نہیں. پاکستان نے آپ کو ایک تصویر دکھائی, وہ بھی گوگل سے لیا تھا آپ دوزوں کی. پاکستان کا جو فوجی تھا وہ صرف انشاءاللہ کر رہا تھا, ماشاءاللہ کر رہا تھا. مطلب اتنا جھوٹ. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو برموس میزائل تھے ان کا رخ چینج کیا تھا. یہ جو لگے تھے کیا اس وقت لائٹ بند تھی؟ کیا اس وقت آپ کی ٹیکنالوجی کام نہیں کر رہی تھی؟ مطلب صحیح بات. جھوٹ. رضی دادا بیٹھتا ہے, احمد میر بیٹھتا ہے, لوگ بیٹھتے, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, پھر ان کو پھر تمغے دیے جاتے ہیں. میں بولتا ہوں مرزا صاحب یہ اپنے آنے والے نسلوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. جب آپ اپنے لوگوں کو غلط بیانی کرو گے, آپ کو پتا ہے یہ مطالعہ پاکستان آج کل انہوں نے ڈیجیٹل مطالعہ پاکستان شروع کر دیا. یہ وہی مطالعہ پاکستان ہی ہے نا ایک حساب سے, بالکل بالکل ڈیجیٹل مطالعہ پاکستان. بالکل کہ آپ ہر چیز پہ بولتے ہو پاکستان پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا, ادھر بھیک مانگ رہے ہو آپ لوگ دنیا کے سامنے. آپ ہندوستان کی پالیسی کی اب یہ چیزیں آپ کی صحیح ہیں. بلوچستان ایک آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اور مسلسل لڑ رہا ہے, 5ویں دفعہ, اور یہ طویل ترین دور ہے اس کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کمی ہے اس پوری جدوجہد میں جس کی وجہ سے ابھی تک بلوچستان کی آزادی جو ہے وہ تشنہ تکمیل ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنے لوگوں سے بھی اس مسئلے کو اجاگر کروں. دیکھیں پہلے تو ایک بہت بڑا ویکیوم تھا ہمارے پاس گراؤنڈ پہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں تھی, نہ سول موومنٹ تھی نہ پولیٹیکل موومنٹ تھی. چلیں بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی مردود فوج یا پاکستانی جو ایک انسیولائز فوج ہے وہ کسی کو وہاں پہ پولیٹکس کرنے نہیں دیتی. یہ بات اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ گراؤنڈ پہ نہیں کرنے دیتی. آزادی کی بات جو کرتا ہے اس کو نہیں کرنے دیتا. ٹھیک ہے. مگر بہت عرصے بعد ایک سول موومنٹ چلی جو مارنگ بلوچ صاحبہ کے نام سے آپ نے دیکھا ہے, بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام سے. اس نے پاکستان کی بنیادیں لا دی, اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے. اب جو کہ ڈائسپورا ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے سب کو
मतलब जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हो, मैं नहीं कहता कौन है क्या है, ठीक मगर है, सबको मतलब जितने बलूचिस्तान के लोग मुल्क से बाहर बैठे, एग्जैक्टली जो डायस्पोरा है जी उसको एक टेबल पे बैठना चाहिए, गोल मेज कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, बैठना चाहिए, एक प्रॉपर मूवमेंट बनाना चाहिए। क्या बात, अब में मसला ये है ना कि अब बलोचों की हमारे हिस्ट्री को भी पढ़े, अब में ईगो का बहुत मसला है मिर्जा साहब। हमारे बलोच डायस्पोरा बैठे, उसमें आप जैसे लोग भी आ जाएं जो एक अकल कुल रखते हैं, जो चीजों को समझते हैं, जो कलमदान है, जो इंटेलेक्चुअल दिमाग रखते हैं, वो सबको बुलाएं, क्योंकि आप भी उसी सांप के डसे हुए हो, हम भी उसी सांप के डसे हुए। इसी तरीके से पश्तून लोग हैं, सिंधी लोग हैं, पीओजी के आप जैसे लोग हैं, सब के सब वो बैठ जाए। उसमें खान आपका लाट साहब हो, उसमें अरबियार हो, बरमदाग हो, मेहरान हो, और जो भी है, जो भी इस जमीन से जुड़ा हुआ है, मतलब हम जमीन के लोग हैं। बलोच भी हूँ, हाँ, हम जमीन के लोग हैं। हाँ, मेरी और आपकी शनाख्त पाकिस्तान से नहीं है मिर्जा साहब। नहीं आपको और मुझको कोई ये नहीं कह सकता है कि हम पाकिस्तानी, हमारे अब्बा अजदाद पाकिस्तानी थे, नहीं थे। नहीं नहीं, आप समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल, पाकिस्तान की पैदाइश से, इस नासूर की पैदाइश से पहले हम इस जमीन के मालिक हैं। हम और आप, हमारे अब्बा अजदाद इस जमीन के मालिक हैं। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी तो बिल्कुल बिल्कुल, कम टू योर पॉइंट, इन सबको अपने तमाम सियासी इख्तलाफात एक साइड रखकर एक प्लेटफॉर्म पे बैठना चाहिए। बलूचिस्तान की आजादी के एजेंडे के लिए, बलूचिस्तान तम बिल्कुल बैठना चाहिए। जब तक ये नहीं बैठेंगे, एक लाएमल नहीं बनाएंगे, मैं नहीं समझता कि हम इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। और इस पाकिस्तान जैसे नासूर को तमाम प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे यूरोपियन पार्लियामेंट हो, चाहे इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट हो, जहां पर भी पाकिस्तान की थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस नहीं तो अप्रोच है या जो भी है प्रेजेंट है, उधर उसको चैलेंज करना पड़ेगा हमें। ये G+ स्टेटस अगर हम पाकिस्तान से लें, देखिए पाकिस्तान G+ की कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, उनका कोई मैकेनिज्म है, उन पे पूरा नहीं उतरता पाकिस्तान। जो हमारे पाकिस्तान जन दर्शक जो हमारे दर्शक G+ नहीं जानते, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे उनके लिए, क्योंकि हमारे बहुत बड़ी दही आबादी भी देखती है हमारा प्रोग्राम। G+ स्टेटस पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन से तजारत और दूसरे चीजों में माउनत प्रोवाइड करता है, बहुत सी चीजों में। टैरिफ नहीं है उनमें, हाँ, मतलब बहुत सी चीजें आप ठीक है, में, हाँ, तो उस पे अगर हमारे बलोच और जितने भी मजलूम लोग हैं, अगर वो अप्रोच करें, क्योंकि G+ के कुछ स्टैंडर्ड और फ्लेवर ये है कि आप अपने, क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन किया यूनाइटेड नेशन का, उसके तहत पाकिस्तान को हर एक पॉलिटिकल आजादी देनी पड़ती है, जर्नलिज्म को आजादी देनी पड़ती है, रायनामा को, जो भी उनके फ्लेवर है, जो यूरोप के ह्यूमन राइट्स के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, सहाफत के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, सिविल सोसाइटी के हवाले से, पाकिस्तान में ये सब के सब फॉलो नहीं हो रहे। आपने देखा होगा कि यूरोपीय यूनियन का जो नुमाइंदा है, वो 2 बार कह चुकी है पाकिस्तान को कि अगर आप इनको फुलफिल नहीं करते तो हमें इस पे रीअप्रोच करना पड़ेगा अपने थिंकिंग को। तो मैं कहता हूं, अगर हम साथ बैठ के एक दोसिये बना के उसमें तमाम के तमाम प्रूफ डाल के अगर वहां पे जमा कर दे, तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान सरवाइव करेगा। एक मुल्क उधार पे वैसे ही चल रहा है, और लाकानूनियत तो आपने देखा हुआ है। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर जिससे कोई मिल ही नहीं सकता दुनिया में कोई भी सबसे बड़ा मुजरिम कत्ल का भी नहीं हो, उसके फैमिली मेंबर मिल सकते हैं मिर्जा साहब, मगर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की बहनें उससे नहीं मिल सकती।
प्राइम मिनिस्टर को मतलब बाहर अदालत में भी नहीं लाया जा सकता। इमरान खान की बात कर रहे हैं आप? मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। जी जी तो साफियों को आपने देखा अभी हिंदुस्तान अपने लंदन में साफियों के साथ क्या हुआ, और एक फौजी जो उनका जो है, जो नाम उसका हमें आदिल राजा के साथ क्या हुआ, हाँ आदिल राजा, और मिर्जा के साथ दूसरा आपका मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो अभी आपके लंदन में रहता है, वो पहले इमरान खान की पार्टी में था, उसके साथ क्या हुआ। मतलब उन्होंने पाकिस्तान में जंगल का कानून है। सही बात है। तो आपका ये बड़ा अहम पॉइंट है, 2-3 पॉइंट्स आपके बड़े अहम हैं, उनमें सबसे अहम पॉइंट जो है वो बलोचों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। ये लाजमी है मिर्जा साहब, इसके बगैर मैं नहीं, देखें मैं आपको, आपके पास दुनिया का सॉरी कोई कितना भी बड़ा बेहतरीन कार हो, आप कितने बड़े बेहतरीन ड्राइवर हो, अगर आपको कहीं जाना होता है तो पहले आप दिमाग में ये कहते हैं कि मुझे पेरिस जाना है, मुझे लूटन जाना है, मुझे आपके मैनचेस्टर जाना है, फिर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना। अगर आपके जहन में वो जगह का नाम ही नहीं हो कि आपको कहाँ जाना है, आपके पास बेहतरीन कार हो, आप बेहतरीन ड्राइवर हो, आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, घूम सकते हो, मगर पहुंच नहीं सकते वहां पे। बहुत अच्छी बात की। तो यही चीज हमारे बलोचों को ये चीज समझनी पड़ेगी, और मैं नहीं समझता सिमत, आपने बिल्कुल वही बात की है जो मैं हर प्रोग्राम में करता हूँ कि सिमत का तयन करने के लिए इकट्ठा होना एग्जैक्टली इसमें कोई कनाहत नहीं है। कोई अगर किसी के साथ बैठने से अगर किसी की ईगो आर्ट होता है तो मेरे ख्याल में वो बलोच कौम के साथ मुखलिस नहीं है, चाहे कोई भी हो। मतलब आप ये मतलब हम जितने भी यहाँ पे डायस्पोरा के लोग हैं, बशमूल आपके, क्या हमारे जज्बात मौजूद, मतलब हमें ये एहसास नहीं होता है। आपको कितने साल हुए मिर्जा साहब यहाँ पे रहते हो? 30 साल हो गए। आप कभी वहां पे नहीं गए ना? नहीं, बीच में गया था शुरू में, जब पता नहीं अभी था। तो आप हमें अभी की जब से आप अभी नहीं जा सकते, अभी तो मुझे मैं अभी की मतलब अभी जब तो मैं से आप 12-15 साल से नहीं गया। जब आप बोलना शुरू करते हैं आप नहीं जाते ना, नहीं जाते। जब आप कंपेन करना शुरू जाते हैं नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है आपको एयरपोर्ट से उठाया जाएगा, जी हाँ, आपको गायब कर दिया जाएगा। ये कोई अनोनी बात नहीं है, पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस है। जो भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता है वो डिसअपियर होता है, चाहे वो वहां का जर्नलिस्ट हो, चाहे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, चाहे शायर हो, चाहे फनकार हो। अभी तो मैंने सुना है कि एक बंदे ने गाना गाया, उस पे भी FIR काटी जाती है। तो ये मुआशरा मफलूद हो चुका है। अब DG ISPR आके हर 3 महीने बाद अपने चुटकुले छोड़ता है। ये कोई, आप मुझे बताओ, कोई एक सिविलाइज फौज, एक आप कह सकते ना वाकई में फौजी ये कह सकता है बाएं से आओ दाएं से आओ, मजा नहीं है, पैसे वापस। ये थर्ड क्लास लोग जो फुटपाथ पे बैठते हैं, जो चचोरे नहीं होते, जो दादागिरी करते, वो ऐसी जुबान बोलते हैं। फौज की प्रोफेशनल फौज ऐसी जुबान नहीं यूज करती। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपका हमारे साथ आज जुड़ने का। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बातें की हैं, और मुझे यकीन है कि जब लोग आपको सुनेंगे इस इंटरव्यू में तो यकीनन लोगों के बहुत सारे जो सवालात हैं वो भी हल होंगे और लोगों को समझ भी आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे पश्तून एक्सक्यूज मी, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की तहरीकें हों, चाहे बलूचिस्तान की, चाहे POJ के या गिलगित बल्तिस्तान की, और यही मसला सिंध के साथ भी हम देख रहे हैं कि सिमत का एक बहरान है। कुछ ताकतों की सिमत सही है, लेकिन जनरली स्पीकिंग यूनिवर्सली जो है वो अभी सिमत का तय होना बाकी है, जिसके लिए बहुत अच्छा इन्होंने सजेशन दिया है बिलाल बलोच साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, पेरिस में रहते हैं, कि इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग बाहर रह रहे हैं, बलोच हैं ख़ास तौर पे, उनको तो सबसे पहले उनके लिए कि उनको एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। ये यहाँ पे अना का मसला उन्होंने कहा नहीं है, यहाँ पे ईगो का मसला नहीं है, बल्कि ये एक कौमी मफाद के तहत आज़ादी की जदोजहद को कामयाब करने के हवाले से उन्होंने कहा है
کہ گول میز کانفرنس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایز آبزرورز جو ہے دوسری قوموں کے لوگ بھی اس گول میز کانفرنس میں شریک ہوں مشاورتی رول میں، لیکن جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کا ڈایاسپورا میں، اس کو قائم کرنا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ناظرین بہت شکریہ، پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور چینل کو جو ہے وہ جوائن ضرور کریں۔ کیا 2026 بلوچستان کی آزادی کا سال ہے؟ کیا 2026 میں بلوچستان اپنی تحریک آزادی کے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوگا؟ اس پر بات کریں گے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں، پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ ساتھیوں، وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے جو دھرنا ہے شال کوئٹہ میں، بلوچستان کا جو کیپٹل ہے، اس کو 6050 دن ہو گئے۔ اب آپ اپنے کیلکولیٹر میں ڈالیں 6050، اس کو ڈیوائیڈ کریں 365 سے، تو وہ جو رزلٹ آئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے سال سے یہ دھرنا مسلسل روزانہ دیا جا رہا ہے۔ ایک دو خبریں میرے پاس ہیں، پہلے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، 2026 کی میری جو ٹاک ہے اس سے، کہ کیچ اور پنجگور میں پاکستانی فورسز پر حملوں کی اطلاعیں آئی ہیں۔ کیچ میں ہوتا آباد میں گھات لگا کر بلوچ سرمچاروں نے 3 گاڑیوں پر حملہ کیا، اور پنجگور میں کسٹم کے قریب قافلے کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ صوبائی وزیر برکت رند جو ہیں بلوچستان کے، ان کے گھر پر دستی بم حملہ کیا گیا ہے، اور بلوچستان ریپبلکن گارڈ نے نصیر آباد میں ریلوے ٹریک پر بم دھماکہ کیا ہے۔ تو جیسا کہ پچھلے پورے سال میں آپ کو بلوچستان کی اپڈیٹس دیتا رہا ہوں، یہاں حملہ ہو گیا، اتنے پاکستانی فوجی مارے گئے، اتنے وہاں مارے گئے، جعفر ایکسپریس کا واقعہ، یہ سارے ہم نے کور کیے ہیں۔ BYC کو بھی کور کیا ہے، مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کو بھی کور کیا، اور جو جبری طور پر لاپتہ اور مسخ شدہ لاشیں جو ہیں اس کو بھی ہم کور کرتے رہے۔ آپ کے سامنے ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا 2026 میں بلوچستان آزاد ہو پائے گا؟ اس کے لیے 2-4 چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آزادی کی تحریک یا ریاست کے اندر نظام کی تبدیلی کے لیے انقلاب لانے کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کو میٹ کرنا پڑتا ہے، وہ کون سے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جب تک وہ حالات نہ ہوں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ 1992 میں غالباً جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں اور غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے، اور بے نظیر بھٹو نے ایک تحریک شروع کی کہ جی لانگ مارچ کریں گے ہم، اور پارلیمنٹ تک جائیں گے، اور وہاں پہ جا کے ہم نواز شریف کی حکومت کو گرائیں گے، لیکن وہ موبلائزیشن نہیں ہو سکی۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت نیا جرنلزم میں قدم میں نے رکھا تھا، تو میں کچھ سینئر ترین جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ میں کسی جگہ پہ موجود تھا، اور ایک ریسیپشن تھا کسی ایمبیسی میں، تو وہاں پہ مجھے اسلم شیخ صاحب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہوتے تھے، انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا، میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بے نظیر جو ہے وہ غلام اسحاق خان کو ملی ہے جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، یہ رات 8 بجے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جنرل غلام اسحاق خان جو ہے وہ اسمبلیاں اس نے توڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور تھوڑی دیر میں وہ قوم سے خطاب کرے گا، لہذا جاؤ اور جا کے اس کو فالو کرو۔ میں نکل گیا وہاں سے۔ وہ تبدیلی جو آئی، وہ تبدیلی نہ تو نظام کی تبدیلی تھی، وہ تبدیلی تو ایک سرکار کی تبدیلی تھی، پرائم منسٹر کی تبدیلی تھی، گورنمنٹ کی تبدیلی تھی، لیکن آزادی کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ موجود ان کا ہونا، ان کا تیار ہونا بڑا ضروری ہے۔
اور ان میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ انفرادی خواہش کا اجتماعی خواہش میں تبدیل ہونا. یعنی فرض کریں کوئی ایک ملک آزادی چاہتا ہے کسی دوسرے ملک کی غلامی سے, یا کسی ایک ملک کے اندر عوام جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ انقلاب آ جائے, اسلام کا انقلاب آ جائے, سوشلزم کا انقلاب آ جائے, یا جیسے افغانستان ہے تو یہاں کوئی ڈیموکریٹک ریولوشن آ جائے, تو وہ جو آپ کی خواہش ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس خواہش کو پورے معاشرے کے اندر خواہش میں تبدیل کیا جائے, جسے کہتے ہیں انڈیویجول ول ہیز ٹو بی ٹرانسفارمڈ انٹو یونیورسل ول آف دا ماسز. یعنی انفرادی خواہش کا عالمگیریت حاصل کرنا اس معاشرے میں, یہ پہلا کام. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کام شروع ہو جانا چاہیے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ طلباء کی تنظیموں میں, اور اس کے بعد آپ دوسری جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں, جیسے ٹریڈر ایسوسی ایشن ہے, جیسے کارپینٹر ایسوسی ایشن ہے, یا ٹریڈ یونینز ہیں, ریلوے کی ہے, یا سرکاری ملازمین کی یونینز ہیں, ان میں آپ اپنے جا کے تو اپنی آرگنائزیشن کو پھیلانا شروع کرتے ہیں, اور یہ یونیورسل ول بھی ساتھ ساتھ آپ پھیلا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ تنظیمی طور پر بھی پھیلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی سمت صحیح ہو. یعنی آپ صرف آرگنائز نہیں کر رہے کہ کل ہڑتال ہے سب بند کرو, ہو جائے گی. شٹر ڈاؤن ہڑتالیں تھوڑی ہوتی ہیں ہمارے جیسے دیشوں میں, روز ہی ہوتی ہیں, لیکن ان کا جو رزلٹ ہے وہ زیرو ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سمت نہیں ہے. ان کا مطالبہ ہوگا بجلی سستی کر دو, ٹیکسز کم کر دو, کوئی سڑک ٹوٹی ہے تو اس کو فوری طور پر بناؤ, بازار ہے تو اس کی سڑک اگر ٹوٹی ہوئی. وہ نتیجہ خیز اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس پولیٹیکل ڈائریکشن نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں پاکستان میں, بلوچستان میں دیکھ لیں, خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, سندھ میں دیکھ لیں, پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں دیکھ لیں, گلگت بلتستان میں دیکھ لیں, یہاں پر یونیورسل ول جو ہے کسی حد تک بلوچستان میں شاید موجود ہے آزادی کی, کہ مطلب ہے وہ ایک خواہش کہہ لیں, یا وہ کے پی کے میں نہیں ہے, یونیورسل نہیں ہے. پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں یونیورسل ہے, لیکن اس کی سمت غلط ہے. وہ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن وہ ایک کسی اور ہی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں اس کو. اسی طرح سے خیبر پختونخوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو سمت ہے, ڈائریکشن ہے, وہ صحیح ہونی چاہیے, اور پھر ایک پوائنٹ کا ایجنڈا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ یہ کہیں کہ جبری لاپتہ افراد کو بازیاب کرو, دوسری تنظیم کہہ رہی ہے کہ جی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, ماورا عدالت قتل کا جو سلسلہ ہے بند کیا جائے, تیسری کہہ رہی ہے جناب کہ یہاں سے فوجیں نکالیں, چوتھی کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ آئین کا جو ہے وہ آئین کے مطابق چلائیں. ایسے نہیں ہو سکتا. پھر ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے, اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا جو ہے چاہے آزادی کا ہو, چاہے الحاق کا ہو, چاہے کسی کا بھی ہو, اس کے اوپر پوری آرگنائزیشن, پورا معاشرہ جو ہے وہ پھر اس سمت میں جاتا ہے. اور جو آپ نے یونیورسل ول یعنی لوگوں کی اجتماعی خواہش, کلیکٹیو ڈیزائر میں آپ نے اس کو ٹرانسفارم کیا ہوتا ہے, تو جب پھر ایجیٹیشن ہوتی ہے, ریپریشن شروع ہوتی ہے ریاست کی طرف سے, تو پھر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے. ان کو سرکاری ملازمین کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہڑتال آزادی تک جاری اب رکھنی ہے. ریلوے بھی اس وقت تک پھر بند کر دیتے ہیں مزدور کہ جب تک وہ آزادی نہ حاصل. تو پورا سماج جو ہے وہ ایک سمفنی کی طرح, ایک آرکیسٹرا کی طرح جو ہے, ہر چیز اپنے انداز میں وہ چلتی ہے. تو پھر جا کے ریاستیں گرتی ہیں. ریاستیں ایسے نہیں گرتی گرفتاریاں دے کے جیلیں بھرنے سے, یا ہٹ اینڈ رن کے واقعات کرنے سے, کہ ادھر حملہ کر دیا, ادھر گھات لگا دی, ادھر ناکہ بندی کر دی. ایسے آزادی نہیں ملتی جب تک پورا معاشرے کا ہر سیکشن اس آزادی کی جدوجہد کا حصہ نہ ہو.
کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگر کوئی کویشچن ہو تو وہ بھی کیجیے گا, پوری کوشش کروں گا جواب دینے کی. ابھی کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں. پلیز چینل کو جوائن کیجیے. بلوچستان میں سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان خواتین کو اغوا کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اس حوالے سے اپیل کی ہے پوری دنیا کے ہیومن رائٹ آرگنائزیشن سے اور پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں کہ وہ اس حقیقت سے آنکھیں نہ چرائیں کہ انسانی حقوق کی ایک بہت بڑی خلاف ورزی اس وقت بلوچستان میں جاری ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو پر ہر ویڈیو میں ہم آپ کو کسی نہ کسی جبری لاپتہ افراد کی ماں, بہن, بیٹی یا بھائی کا ایک ویڈیو پیغام سنایا کریں گے. مست ریاست نہ وجہ نہ لینک سیف اللہ سے اور داسو نہ نڑی تجن دوشائی نڑیے ریاست نہ ننگ ناموستم خیال فق دا انو کدے تے ریاست نہ 10-12 نیاڑی بیگوا کریں گے. اتنا بلوچ قومن درخواست کی وکی او خاموش متفصل یا نخص خاموش مسونا کو انہوں نے اپین دا بہت خیکل صحیح بلوچ میں. میں پیش کرتا ہوں BOIC کی ایک چھوٹی سی رپورٹ جس میں انہوں نے چند ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جن میں کہ خواتین کو اغوا کیا گیا ہے یا جبری طور پر ان کو لاپتہ کیا گیا ہے, حراست میں لیا گیا ہے یا شہید کیا گیا ہے. رپورٹ کچھ یوں ہے کہ 2003 سے 2025 تک جو ہے وہ 12 بلوچ خواتین جو ہے ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے, اور کچھ کو چھوڑ دیا, کچھ کو رکھا قید میں, کچھ کو قتل کیا, ٹارچر کیا, اور کئیوں کے جو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں, ایسا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک لسٹ کمپائل کی ہے BOIC نے, بلوچ یکجہتی کمیٹی نے, اور یہ بڑی ہی اچھی مطلب تفصیل کی لسٹ ہے. ان میں سب سے پہلا نام مہاجبین بلوچ کا انہوں نے لکھا ہے جو 24 سال کی ہیں اور کوئٹہ سول ہاسپٹل کے ہاسٹل میں وہ رہ رہی تھیں. ان کو 29 مئی 2025 کو جبری طور پر گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ہے. یہ ایک معذور ہیں اور اس میں CTD اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کیا. یہ جو سٹوڈنٹ ہیں مہاجبین بلوچ, یہ لائبریری سائنس کی سٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان میں. اسی طرح نسرینہ بلوچ ہیں, 15 سال ان کی عمر ہے. ان کے اوپر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا. ان کو ہب چوکی اوران سے 22 نومبر 2025 کو اغوا کیا گیا. سیکیورٹی فورسز نے ان کو اٹھایا. اور اس کے علاوہ فرزانہ زہری یا فرزانہ بلوچ کے نام سے بھی وہ جانی جاتی ہیں, ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے. ان کو خزدار سے 1 دسمبر 2025 کو اٹھایا گیا. یہ خزدار کی رہنے والی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بھی فورسز نے ہی اٹھایا ہے اور ابھی تک کوئی ان کے اوپر چارج سامنے نہیں آیا. اس کے ساتھ ساتھ ہے رحیمہ بلوچ. یہ 20 سال کی نوجوان خاتون ہے, دال بدین سے ان کا تعلق ہے. ان کو 9 دسمبر 2025 کو پاکستانی فورسز نے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہے. اسی طرح حاجرہ بلوچ, ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے. حب چوکی سے دارو ہوٹل کے علاقے سے ان کو دسمبر 2025 میں اٹھایا گیا. یہ ثناء اللہ بلوچ کی بیگم ہے اور ان کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور ایجنسیوں نے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہے. بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا. آسمہ بلوچ ہیں, ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ خزدار پولیس لائن ایریا سے ان کو 6 فروری 2025 کو ریاستی پشت پناہی والے جو بھی اسٹیٹ بیک گروپس ہیں انہوں نے اغوا کیا اور 3 دن تک جو ہے مسلسل احتجاج ہوا بڑا سخت, جس کے بعد انہیں چھوڑنا پڑا. روبینہ بلوچ, ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ تربت کیج سے تعلق رکھتی ہیں, اوورسیز کالونی سے. ان کو 30 جون 2025 کو
ایف سی اور انٹیلیجنس نے اٹھایا تھا۔ یہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں، ان کو اٹھانے کے بعد دوسرے دن ان کو چھوڑ دیا تھا۔ صفیہ بی بی، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں، یہ زہری خضدار سے ان کا تعلق ہے۔ اگست سے اکتوبر 2025 تک کے دوران ان کو حراست میں رکھا گیا اور گھر پہ ان کے چھاپا مارا تھا ایف سی نے، بعد میں یہ ان کو رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح نمرہ کرد ہیں، یہ کوئٹہ سے ہیں، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن نوجوان ہیں۔ اگست 2025 میں ان کو اٹھایا گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح ماہل بلوچ، ان کی عمر کا بھی نہیں پتہ، فروری 2023 میں ان کو اٹھایا گیا اور بچوں کے سمیت اٹھایا گیا، بعد میں بچے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ماہل بلوچ جو ہے یہ بی ایل اے کے ایک خودکش حملے میں شاید شہید ہو گئیں، یہ کہا جا رہا ہے، تفصیل نہیں دی۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ گلزادی بلوچ بڑی مشہور ہیں، ان کی عمر کا بھی نہیں پتہ، یہ بروری روڈ سے ان کا تعلق ہے۔ مارچ 12 2025 کو انہیں پہلی دفعہ اٹھایا گیا اور دوسری دفعہ 7 اپریل کو انہیں دوبارہ اٹھایا گیا اور بھائی کے ساتھ اٹھایا گیا اس دفعہ، اور بھائی کو بعد میں چھوڑ دیا۔ بھائی جو ہے وہ اس پر تشدد کے شاید نشانات تھے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ رشیدہ زہری، ان کا بھی نہ مقام کا پتہ ہے اور نہ ہی ان کا یہ عمر کا پتہ ہے۔ ان کو فروری 2023 میں جو ہے وہ ماہل بلوچ کا جو میں نے بتایا ان کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ اور جو رپورٹس ہیں ان میں زرینہ مری ہیں، ان کی بھی عمر کا پتہ نہیں، انہیں سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان سے اٹھایا گیا۔ اسی طرح سیما بلوچ کی عمر کا بھی نہیں پتہ، انہیں بھی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں اٹھایا۔ پھر شبانہ قادر، ان کی عمر کا نہیں پتہ، ان کو بھی سیکیورٹی فورسز نے اٹھایا۔ پھر نازیہ شفیع ہیں، ان کی عمر کا نہیں پتہ، یہ پنجگور سے تعلق رکھتی ہیں اور انہیں 28 اکتوبر کو 2025 میں اٹھایا گیا تھا۔ ان کو ان کی والدہ کے ساتھ اٹھایا گیا، ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا اور بعد میں نازیہ شفیع اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ بی بی رحیمہ، یہ زہری سے مولا پاس سے 2 اور 5 اکتوبر کے درمیان ان کو مارا گیا، یہ ایئر سٹرائک میں یہ مریں، شہید ہوئیں۔ تو بلوچ یکجہتی کمیٹی اور بلوچ وائس فار جسٹس نے زور دیا ہے کہ یہ 2010 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے پاس اور بھی جو ہے وہ رپورٹس ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا نام نہ لیا جائے تو یہ بات نہیں بنتی۔ ان کو 22 مارچ 2025 کو ایم پی او مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کیا گیا۔ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہدا ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ میں جو ہے وہ ان کو رکھا ہوا ہے۔ گلزادی جن کا میں نے آلریڈی ذکر کیا ہے، ان کے اوپر بھی بہت سارے کرمنل چارجز ہیں۔ پھر بیبو بلوچ ہیں، یہ ہیومن رائٹ کے جو سورسز ہیں بی وائی سی کے، انہوں نے بھی یہ بتایا کہ بیبو بلوچ بھی تاحال جیل میں ہی ہیں۔ جو خواتین زیر حراست جن کی ہلاکت ہوئی ہے ان میں نازیہ شفیع، جن کو میں نے بتایا پنجگور سے ان کی والدہ پری بلوچ کے ساتھ 28 اکتوبر کو اٹھایا گیا تھا، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ پھر پری بلوچ جو ہے ان کی جو والدہ تھیں ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا لیکن وہ زندہ ہیں۔ نور خاتون کو کوئٹہ سے اٹھایا گیا تھا، بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ان کے بارے میں تاریخ کا جو ہے وہ ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب میں آپ کو 2019 سے 2021 تک کے جو ڈاکومنٹڈ کیسز ہیں وہ بتاتا ہوں۔ ان میں نام آتا ہے سیدہ بی بی کا، جن کو 2019 میں لاپتہ کیا گیا۔ اس کے بعد سکینہ ہیں جن کو لاپتہ کیا گیا 2019 میں۔ 2023 میں فروری میں ماہل بلوچ، اسی طرح سے رشیدہ زہری کا میں نے ذکر کیا ہے، نور خاتون ہیں، ان کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا۔ 2024 میں بے شمار خواتین کو بتایا جاتا ہے کہ اٹھایا گیا۔ 2025 میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو جیسا میں نے بتایا ہے گرفتار کیا گیا۔
تو یہ اس طرح سے صرف دسمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو دسمبر چل رہا ہے، فرزانہ زہری یہ مسنگ ہیں، اور رحیمہ بلوچ یہ گھریلو خاتون ہیں، ان کو اٹھایا گیا تھا، یہ بھی مسنگ ہیں۔ 18 دسمبر کو حضرہ بلوچ ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا اٹھانے کے بعد۔ ہانی دیواش یہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اسی طرح سے ہیر نسا جو ہے وہ بھی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ جو لوگ جیل میں ہیں ان میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ، گلزادی بلوچ، بیبو بلوچ اور دوسری جو خواتین ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ لوگ اس میں جو ہے وہ جیل میں ہیں۔ اچھا، اب جو یہ پیٹرن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 2025 میں خاص طور پر طالب علموں کو اور کم عمر بچیوں کو، گھریلو خواتین کو اور انسانی حقوق اور سیاسی حقوق کی خواتین کو کے اغوا میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹیلز تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ ایک پروگرام میں تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں، جو 31 دسمبر کو اپلوڈ ہوگا، اس میں ہم بلوچستان کا 2025 کا جو ہے مجموعی ایک قسم کا آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک پروگرام بنا رہے ہیں، جس میں ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں۔ بہرحال بہت شکریہ دیکھنے کا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل جوائن نہیں کیا تو پلیز ممبر بنیں اور جوائن کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا چینل ڈیڈیکیٹڈ چینل ہے ٹورڈز بلوچستان، اور وہاں کی جو تحریک آزادی ہے اس کی ہم رپورٹنگ کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا BLA اور BLF کی رپورٹس بھی ہم نے پیش کی ہیں، لیکن DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں میڈیا کے بڑے سینئر جرنلسٹ بھی بلائے ہیں، اور پہلی دفعہ بلوچستان سے بھی انہوں نے ایک دکھانے کے لیے کہ جی یہ پورے پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے یہاں پہ، بلوچستان سے بھی کچھ جرنلسٹ بلائے ہیں۔ اور DGISPR نے اس پریس کانفرنس میں بڑی مطلب ہے کہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی ہے۔ تو اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک وکری ٹائپ کے جرنلسٹ ہیں، اور یہ پیرس میں ہوتے ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، بہت بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے لیے انہوں نے کام بھی کیا ہے، اور اکثر یہ بھارتی ٹی وی چینلز پہ آ کر انالیسس بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ٹائم انہوں نے ہمیں دیا ہے، جناب بلال بلوچ صاحب نے۔ بہت شکریہ آپ کا آج ہمیں ٹائم دینے کا سر۔ مرزا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد سر۔ یو ویلکم۔ یہ DGISPR صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا مزہ نہ آیا تو پیسے واپس، مطلب ہے کیا کوئی مجرے پہ آئے ہوئے تھے وہ؟ مرزا صاحب یہ جو لینگویج ہے نا، یہ کسی پروفیشنل آرمی کی نہیں ہے۔ آنکھیں بھی مار رہے تھے ایسے ایسے کسی کو۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب کوئی پروفیشنل آرمی ہوتا ہے، ویسے بھی پاکستان کی لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی فوج ہی پاکستان کو چلاتی ہے۔ بالکل 30 سال تو ڈائریکٹلی انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ حکومت کی ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں اس کے پردے کے پیچھے یہی پاکستانی فوجی ہی تھے اور ہیں۔ یہ چونکہ ہندوستان نہیں ہے جہاں پہ ایک سیولائز ڈسپلن اور ایک مطلب آپ کہتے ہیں کمیٹڈ آرمی ہے جو اپنے ملک کے لیے ہے، مگر یہاں پہ چیزیں کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ملک بنا ہی آرمی کے لیے ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر تھے نواز شریف، آپ کو شاید یاد ہے، وہ یہ گانا گایا کرتے تھے کہ یہ وطن تمہارا ہے ہمیں خواہ مخواہ، اس میں مطلب پاکستانی فوجیوں کو وہ بولا کرتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج وہی نواز شریف ان کے تلوے چاٹ رہا ہے، ان کی مطلب گانے گا رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ کم ٹو یور پوائنٹ کہ DGISPR نے جو پریس کانفرنس کی ہے، مرزا صاحب مجھے حیرانگی تو خیر ہر دفعہ ہوتی ہے، مگر
मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के सहाफी उनके सामने बैठ के कितनी झूठ, मतलब एक बंदा मुसलसल झूठ बोल रहा है और उसकी हर एक झूठ पे वो सर हिला रहे हैं, और मतलब किसी को ये मतलब तौफीक नहीं है या किसी को ये करेज नहीं है कि उससे कोई सवाल कर सके, जो जितनी बेशर्मी से इतनी डटाई से झूठ बोल रहा है एक बंदा। मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। मौसूफ कह रहे थे कि पाकिस्तान में हुकूमतें, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो बाइख्तियार होता है, उसके पास इख्तियार होता है। मुझे तो हैरानगी होती है, सही बात है। मतलब इस हाँ, रियली क्वाइट, मतलब इट्स अ फनी, जोक। मतलब कि आमिर मीर बैठा हुआ है, आसमा शेरात, वो अलग बात है कि आजकल इमरान खान की पॉलिटिक्स में पूरे मुआशरे को एक्सपोज किया हुआ है, और ये जो सहाफी जो बैठे हुए थे, मतलब कि एक 22 ग्रेड का अफसर वर्दी पहन के इतनी डटाई से बेशर्मी से झूठ बोल रहा था कि यहाँ पे हुकूमतें, प्राइम मिनिस्टर की इख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेता है। उसने इमरान खान का भी नाम लिया, मैं उस पे आता हूँ। मैं शहबाज शरीफ की आपको एक बात बताता हूँ। मौसूफ बलूचिस्तान में गए थे, मौसूफ से किसी ने, अख्तर महंगल साहब ने कोई सवाल किया था कि मिसिंग पर्सन के हवाले से, तो उसने कहा, मैं उसके अल्फाज आपको दोहराता हूं, अगर ये डीजी आईएसपीआर जो आप 22 कैरेट का ये जो नौकर है पाकिस्तानी अवाम का, मैं उसको ये सुनाना चाहता हूं कि आप किस बेशर्मी से, किस डटाई से झूठ बोलते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं जाके बाइख्तियार लोगों से बात करूंगा। शायद आपको वो जुमला बिल्कुल, याद है बिल्कुल, मिर्जा साहब। बिल्कुल। बलोच मिसिंग पर्सन्स के हवाले से भी ये बात उसने की। एग्जैक्टली सर, वो बिल्कुल, जो बिल्कुल। सर पे उसने पगड़ी भी, जी बलूची हाँ, बिल्कुल, पाग भी बिल्कुल, पहना हुआ बिल्कुल, था। ऐसे ही है, ऐसे ही है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। ये बात पहली, तो ये बात। दूसरी, इमरान खान का जो हुकूमत था, जब अदालती कार्रवाई चल रही थी, सेशन चल रहा था वो नो कॉन्फिडेंस के वोट का, तो ये जेल के वैन और पुलिस के वैन किसने बुलाए थे मिर्जा साहब? हम्म। मतलब एक, अगर प्राइम मिनिस्टर अगर बाइख्तियार होता है तो वो क्या ये चीज करता? मतलब पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ही फैसले करती है। आपने बिल्कुल, रूमर्स भी बिल्कुल। सुने होंगे, आपने बातें भी सुनी होंगी कि हेलीकॉप्टर गया था, किसी के साथ बदफजीलती भी की गई थी। मतलब ये कोई छोटी बातें नहीं है। और बलूचिस्तान के हवाले से किस बेडटाई से, किस बेशर्मी से आके वो झूठ बोल रहा था। क्या हिंदुस्तान की फौज, क्या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आपको बोलती है कि बलोचों के बच्चों को अगवा करो? क्या हिंदुस्तान की फौज ने आपको बोला है मारंग बलोच साहबा को जेल में रखो? कि हिंदुस्तान की फौज या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आपको बोला है कि बलोचों के बच्चों को, बलोचों के लोगों को, समीदीन बलोच साहिबा की बाप को 14-14 साल, 15-15 साल हुकूमत कानून में रखो? मतलब बेशर्मी की एक इंतहा होती है। और मुझे हैरत होती है इन पाकिस्तानी सहाफियों पे कि किसी में ये जरूरत नहीं थी कि इस मौसूफ से पूछे कि आप किस डटाई से झूठ बोल रहे हो। आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बाइख्तियार होता है, और आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो ये वहशत आप लोगों ने लगाई हुई है, क्या हिंदुस्तान की फौजियों ने आपको बोला है? क्या ये हजारों की तादाद में जो बलोच मिसिंग है, क्या वो रॉ ने अगवा किए हैं? क्या वो हिंदुस्तान की फौज ने अगवा किए हैं? मतलब कुछ भी आके आप बोल देते हो। अब ये मैं आपको पहले भी बैच कह चुका हूं मिर्जा साहब, ये अगर इनका मतलब इन पे चेक एंड बैलेंस ना हो, अगर ये सोशल मीडिया ना हो, तो ये पता नहीं क्या कर लेते। अभी मैं बता रहा हूं, ये इनके जो सहाफी हजरात हैं, इनके जो लोग हैं, आपको याद नहीं, ये पंजाब के सहाफी हमें बताते थे इमरान खान नशा करता है, कोकीन खा पीता है।
یہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے گا. آپ کو یاد ہے نہیں میرے جی کیا بالکل یاد ہے مجھے. آج وہی عمران خان 3 سال سے جیل میں ہے نا, تو کیا کوکین ان کو دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان کے پنجاب کے صحافی ہمیں نہیں بولتے تھے کہ عمران ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے گا؟ مطلب ان کا پورا جو پریس کانفرنس تھا عمران خان کے اوپر تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عمران نہیں, یہ پاکستانی معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پروسیس ہے نہیں. مرزا صاحب, آپ ایک پولیٹیکل خاندان سے ہیں, انفلوئنسر ہیں وہاں پہ, یہ آپ ایک سوچ رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیاں کون بناتا ہے؟ ISI. آپ کو پتا ہے, چاہے وہ IGI کی شکل میں ہو, چاہے وہ ہاں بالکل 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 باپ کی شکل میں ہو, چاہے کسی کی شکل میں. بالکل. ابھی کا جو سیٹ اپ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کا جو سیٹ اپ ہے, آپ کیا سمجھتے ہو ان کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ فوج کا ہاتھ ہے نا. بالکل. یہ فوج مطلب یہ وہی آصف زرداری ہے, کل کہتا تھا جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے, اور آج کہہ رہا ہے کہ یہ جو مدرسے کا پڑھا لکھا ایک انسان ہے, عاصم منیر جنرل فیلڈ مارشل. حافظ ہے, جس کو پتہ نہیں قرآن پتہ مطلب نہیں, میں نے تو کہا اگر حافظ ہے تو اگلے رمضان میں یہ تراویحاں پڑھائے اور لائیو براڈ کاسٹ کرے اس کو. اس کو کرنا یہ چاہیے. ویسے ہاں آپ کو پتا نا پاکستانی سوسائٹی کی ایک کچھ فلیور ہے, رمضان کے مہینے میں ان کے ہیروئنیں بھی آتی ہیں وہاں پہ, سر پہ جی دوپٹہ ہاں رکھتی بالکل ہے, بالکل. روتی ہے, اللہ اکبر مطلب کیا کیا کہتی ہے, اور جب جیسے ہی رمضان ختم ہو پھر ڈانس میں شروع ہو جاتی ہیں. مطلب یہ سوسائٹی کے فلیور ہے. مگر جو بات آپ نے مجھ سے کہی پریس کانفرنس کی, میں بولتا ہوں پریس کانفرنس لطیفوں سے بھرا ہوا تھا. ایک فوجی افسر دائیں سے آؤ بائیں سے آؤ, آپ کو یاد نہیں میزائلوں کی بارش ہندوستان نے آپ پہ کی تھی؟ ایک دائیں سے آ رہا تھا, ایک بائیں سے آ رہا تھا, ایک اوپر سے آ رہا تھا, اور آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کے یہاں ڈرون اندر اڑ رہے تھے, اور آپ نے لوگوں سے اپنے کیا جھوٹ بولا کہ ہم ڈرون کو نہیں, ہم ڈرون کو مار سکتے تھے مگر ہمیں مطلب یہ کیا جھوٹ بولتے ہو آپ اپنے لوگوں سے؟ ابھی بھی آپ اپنے لوگوں سے کیا جھوٹ بول رہے ہو کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے. میں صرف 2-3 سوال آپ سے کرتا ہوں مرزا صاحب. جی آپ کے اس شو کو پاکستانی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو آپ کے شو کے ساتھ رضی دادا کو بھی سنتے ہیں, جو آپ کے میں اسی توبہ 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 توبہ, اس میں اسی پہ آتا ہوں. بے غیرت اور لانتی شخص کا نام لے کے توبہ توبہ جو زبان کالی ہو جاتی ہے. میں وہ بولتا خبیث, ہوں, آپ بات کریں, یہ وہ خبیث آدمی ہے جس نے, یاد ہے پنجاب یونیورسٹی کے بلو اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ یہ اس کے لیے میرے پاس وہ شبد نہیں ہے میں اس بے شرم کے لیے میں یوز کروں. اب یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی, پاکستان بہت بڑا, مطلب جہاں پہ دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں پاکستان کو وہاں پوچھا جاتا ہے. میں صرف 2-3 سوال کرتا ہوں آپ سے. جی جی جی. اس دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ انڈونیشیا ہے نا. انڈونیشیا ہے, ہندوستان ہے, بالکل. انڈونیشیا یعنی پاپولیشن کی, مسلمانوں کی پاپولیشن پاپولیشن کیا؟ انڈونیشیا ہے. جی جی بالکل بالکل. کیا پاکستان کے لوگوں کے لیے انڈونیشیا کا ویزا فری ہے؟ نہیں. آن ارائیول ہے؟ نو. ہندوستان کے لوگوں کے لیے آن ارائیول ہے. اچھا, یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں. اچھا, آپ یعنی دیکھیں اگر کوئی ہندوستان کا مسلمان انڈونیشیا جائے آن ارائیول ویزا, ہاں, یہ تو آپ نے بریکنگ نیوز دی ہے آج. میں ایک دم ایسے ہو گیا ہوں یہ سن کے, بڑی زبردست اور خبر ہے. آپ بولتے ہو چین کے لیے آپ کا ویزا ہے؟ نہیں. آن ارائیول. ایران کے لیے آپ کا ویزا ہے؟ آپ کو دبئی بھی ویزا نہیں دے رہا ہے کہ آپ کے لوگ بین کر ویزا دیا لے ہے, کے. کئی شہروں کے لوگوں کو بین کر دیا پاکستان کا ویزا کئی دفعہ. کیوں کیا آپ کو پتا ہے سر؟ سر بھیک مانگتے ہیں وہاں جا کے. ایگزیکٹلی سر.
सड़कों पे भीख थाईलैंड हुआ, मांग में जाके भीख मांगते हैं। तो एग्जैक्टली सर, अल्लाह मुहर्रम में जाके भीख मांगते हैं, रमजान में जाके भीख मांगते हैं, ईद पे जाके भीख मांगते हैं, हज पे जाके भीख मांगते हैं। और आप लोग दुनिया को क्या बता रहे हो कि हिंदुस्तान की कार्यपालिका, पता नहीं हिंदुस्तान क्या हो गया, हिंदुस्तान चांद पे पहुंच चुका है मिर्जा साहब। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मैशत, तीसरी या चौथी मैशत बन चुकी है। हिंदुस्तान में आप जाके देखो कितने एयरपोर्ट्स हैं। कश्मीर में आप जाके देखो, जहां पे कश्मीर के लोग अपने एयरपोर्ट से जाते हैं, यहाँ पे आपके पीओजोके के लोग कहां से सफर करते हैं मिर्जा साहब? इस्लामाबाद जाते हैं, नहीं जाते? जाते हैं, रास्ते में लुट जाते हैं। वो बता देते हैं जाते कि हैं। यूके से आ रही है गाड़ी। वो जो आप टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी जो होती है बगैर वो रंग के प्लेट, जो प्राइवेट कार आप हायर करते हैं एयरपोर्ट से जाके, वहां बूथ बने हुए हैं, वो ही बता देते हैं इस नंबर की गाड़ी है भाई, बड़ा माल है। वो आगे रास्ते में रोक के डाका मार देते हैं। एग्जैक्टली मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, आपके जो पीओजे के है, वहां पे आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कोई नहीं पूछता, मतलब उनकी कोई वर्थ नहीं है। या पीपीपी आता है, या पीएमएल नवाज आता है, या पीटीआई आता है, ऐसा ही है। ऐसा ही है सर। आपके यहाँ के जो कश्मीर है, जो ओरिजिनल कश्मीर है हिंदुस्तान का, वहां पे लोकल पॉलिटिक्स है या नहीं? वहां है ही सारी लोकल पॉलिटिक्स। ये दिस इज द डिफरेंस। अभी जो ये उमर अब्दुल्ला साहब बने चीफ मिनिस्टर, तो ये लोकल पार्टी है ना, ये कोई नेशनल पार्टी नहीं है। एग्जैक्टली। बीजेपी नेशनल पार्टी है, वो हार गई, कांग्रेस हार गई, नेशनल पार्टियां तो हार गई, कम्युनिस्ट पार्टी हार गई वहां। तो बिल्कुल सही ये बड़ा अच्छा आपने मुआवजा किया, बहुत मुझे पसंद है। आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं। नहीं, देखिए मिर्जा साहब, आप चीजों को मुझसे बेहतर जानते हैं, ये नहीं कि नहीं जानते, मगर लेकिन आप उसको आप रखते बड़े प्यारे अंदाज से हैं। मैं यही बोल रहा हूं कि देखिए, आप वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखें। आप हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेके कोई वहां का कश्मीरी सर साइन सीना तान के बगैर वीजा के चला जाता है, और यहाँ के ये जो नस्वार कलर का पासपोर्ट है, सबज कलर का, क्या हाल किया जाता है आपके साथ? अब तो पंजाब पुलिस की वर्दी भी इन्होंने नस्वार कलर की हुई है। ये तो मतलब आप देखें तो सही ना। और सही आप बात। दुनिया को, मतलब अपने लोगों को कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे? सही बात। आपने मीडिया को यरगमाल बनाया हुआ है, आपने अपने अदलिया को यरगमाल बनाया हुआ है, आपके जितने भी थिंक टैंक है, आपके जितने भी शायर हैं, आपके जितने भी फनकार हैं, आपने सबको बंदी बना के रखा हुआ है। कुछ बिलवास्ता या बिलावास्ता पाकिस्तानी पंजाबी स्टेब्लिशमेंट के पैरोकार बने हुए लोगों को ये कहते हैं कि पाकिस्तान पता नहीं कहां पहुंच चुका है। और इतना झूठ आप लोगों ने बोला जब आप पे ये मिसाइलों की बारिश हिंदुस्तान कर रहा था। जब हिंदुस्तान ने मिसाइल मारे, हिंदुस्तान ने एक एक प्रूफ आपको दी। आपने यहाँ पे पंजाब की पिंड में 2-3 मिसाइल मारे, अल्लाह अकबर कह के, वो लगे हैं नहीं लगे ये आपको पता है? नहीं लगे। हिंदुस्तान के पास जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। आपके जितने भी पटाखे थे उन्होंने हवा में, मतलब उन्होंने आसमान पे खत्म कर दिए, और उन्होंने जो आपको मारे उनकी एक एक सबूत। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पटाखे मुझे बड़ा पसंद है लफ्ज। देखिए मिर्जा साहब, हम जर्नलिस्ट हैं, हम पत्रकार हैं, हम रियलिटी पे बात करते हैं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान ने कोई प्रूफ दिखाया? नहीं। पाकिस्तान ने आपको एक तस्वीर दिखाई, वो भी गूगल से लिया था आप दूसरों की। पाकिस्तान का जो फौजी था वो सिर्फ इंशाल्लाह कर रहा था, माशाल्लाह कर रहा था। मतलब इतना झूठ। एक बंदा कह रहा है कि हमने जो बरमोस मिसाइल थे उनका रुख चेंज किया था। ये जो लगे थे, क्या उस वक्त लाइट बंद थी? क्या उस वक्त आपकी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही थी? मतलब झूठ। रफी दादा बैठता है, अहमद मीर बैठता है, लोग बैठते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ।
फिर इनको फिर तमगे दिए जाते हैं। मैं बोलता हूं मिर्जा साहब ये अपने आने वाले नस्लों के साथ धोखा कर रहे हैं। जब आप अपने लोगों को गलत बयानी करोगे, आपको पता है ये मुताला पाकिस्तान आजकल इन्होंने डिजिटल मुताला पाकिस्तान शुरू कर दिया। ये वही मुताला पाकिस्तान ही है ना एक हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल डिजिटल मुताले पाकिस्तान, बिल्कुल कि आप हर चीज पे बोलते हो पाकिस्तान पता नहीं कहां पहुंच गया, उधर भीख मांग रहे हो आप लोग दुनिया के सामने। आप हिंदुस्तान की पॉलिसी की तो अब आप ये किस तरफ, ठीक है ये सारी बातें आपकी सही हैं। बलूचिस्तान एक आज़ादी की जंग लड़ रहा है और मुसलसल लड़ रहा है, 5वीं दफा और ये तवील तरीन दौर है इसका। आप क्या समझते हैं कि क्या कमी है इस पूरी जदोजहद में जिसकी वजह से अभी तक बलूचिस्तान की आज़ादी जो है वो तिश्नाए तकमील है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपने लोगों से भी इस मसले को उजागर करूं। देखिए, पहले तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम था हमारे पास ग्राउंड पे कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं थी, ना सिविल मूवमेंट थी ना पॉलिटिकल मूवमेंट थी। चले भाई, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मरदूद फौज या पाकिस्तानी जो एक अनसिविलाइज फौज है वो किसी को वहां पे पॉलिटिक्स करने नहीं देती, ये बात में ये आप कह सकते हो कि वो ग्राउंड पे नहीं करने देती। आजादी की बात जो करता है उसको नहीं करने देता। ठीक है। मगर बहुत अरसे बाद एक सिविल मूवमेंट चली जो मारंग बलोच साहबा के नाम से आपने देखा है, बलोच यकजहती कमेटी के नाम से। उसने पाकिस्तान की बुनियादें ला दी और शायद यही वजह है कि उन्होंने उसको बंद कर दिया है। अब जो कि डायस्पोरा है, मैं बार बार ये कहता हूं कि हमें चाहिए सबको, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हो, मैं नहीं कहता कौन है क्या है, ठीक मगर है, सबको मतलब जितने बलूचिस्तान के लोग मुल्क से बाहर बैठे, एग्जैक्टली जो डायस्पोरा है जी उसको एक टेबल पे बैठना चाहिए, गोल मेज कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, बैठना चाहिए, एक प्रॉपर मूवमेंट बनाना चाहिए। क्या बात। अब में मसला ये है ना कि अब बलोचों के हमारे हिस्ट्री को भी पढ़े, अब में ईगो का बहुत मसला है मिर्जा साहब। हमारे बलोच डायस्पोरा बैठे, उसमें आप जैसे लोग भी आ जाएं जो एक अकल कुल रखते हैं, जो चीजों को समझते हैं, जो कलमदान है, जो इंटेलेक्चुअल दिमाग रखते हैं, वो सबको बुलाएं, क्योंकि आप भी उसी सांप के डसे हुए हो, हम भी उसी सांप के डसे हुए। इसी तरीके से पश्तून लोग हैं, सिंधी लोग हैं, पीओजी के आप जैसे लोग हैं, सबके सब वो बैठ जाए। उसमें खान आपका लाद साहब हो, उसमें अरबियार हो, बरमदाग हो, मेहरान हो, और जो भी है, जो भी इस जमीन से जुड़ा हुआ है, मतलब हम जमीन के लोग हैं। बलोच भी हूँ। हाँ, हम जमीन के लोग हैं। हाँ, मेरी और आपकी शनाख्त पाकिस्तान से नहीं है मिर्जा साहब। नहीं आपको और मुझको कोई ये नहीं कह सकता है कि हम पाकिस्तानी, हमारे अब्बा अजदाद पाकिस्तानी थे, नहीं थे। नहीं नहीं, आप समझ रहे मेरी बात को? पाकिस्तान की पैदाइश से, इस नासूर की पैदाइश से पहले हम इस जमीन के मालिक हैं। हम और आप, हमारे अब्बा अजदाद इस जमीन के मालिक हैं। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी तो बिल्कुल बिल्कुल। कम टू योर पॉइंट, इन सबको अपने तमाम सियासी इख्तलाफात एक साइड रखकर एक प्लेटफॉर्म पे बैठना चाहिए, बलूचिस्तान की आज़ादी के एजेंडे के लिए। बलूचिस्तान बिल्कुल बैठना चाहिए। जब तक ये नहीं बैठेंगे, एक लाएमल नहीं बनाएंगे, मैं नहीं समझता कि हम इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। और इस पाकिस्तान जैसे नासूर को तमाम प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे यूरोपियन पार्लियामेंट हो, चाहे इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट हो, जहां पर भी पाकिस्तान की थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस नहीं तो अप्रोच है या जो भी है प्रेजेंट है, उधर उसको चैलेंज करना पड़ेगा हमें। ये G+ स्टेटस अगर हम पाकिस्तान से लें,
देखिए पाकिस्तान G+ की कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, उनका कोई मैकेनिज्म है, उन पे पूरा नहीं उतरता पाकिस्तान। जो हमारे पाकिस्तान जन दर्शक जो हमारे दर्शक G+ नहीं जानते, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे उनके लिए, क्योंकि हमारे बहुत बड़ी दही आबादी भी देखती है हमारा प्रोग्राम। G+ स्टेटस पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन से तजारत और दूसरे चीजों में माउनत प्रोवाइड करता है, बहुत सी चीजों में। टैरिफ नहीं है उनमें। हाँ, मतलब बहुत सी चीजें आप ठीक है। में तो उस पे अगर हमारे बलोच जितने भी मजलूम लोग हैं, अगर वो अप्रोच करें, क्योंकि G+ के कुछ स्टैंडर्ड और फ्लेवर ये है कि आप अपने, क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन किया यूनाइटेड नेशन का, उसके तहत पाकिस्तान को हर एक पॉलिटिकल आजादी देनी पड़ती है, जर्नलिज्म को आजादी देनी पड़ती है, रायमा को, जो भी उनके फ्लेवर है, जो यूरोप के ह्यूमन राइट्स के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, सहाफत के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, सिविल सोसाइटी के हवाले से, पाकिस्तान में ये सब के सब फॉलो नहीं हो रहे। आपने देखा होगा कि यूरोपीय यूनियन का जो नुमाइंदा है वो 2 बार कह चुकी है पाकिस्तान को कि अगर आप इनको फुलफिल नहीं करते तो हमें इस पे रीअप्रोच करना पड़ेगा अपने थिंकिंग को। तो मैं कहता हूं, अगर हम साथ बैठ के एक दोसिये बना के उसमें तमाम के तमाम प्रूफ डाल के अगर वहां पे जमा कर दे, तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान सरवाइव करेगा। एक मुल्क उधार पे वैसे ही चल रहा है, और लाकानूनियत तो आपने देखा हुआ है। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर जिससे कोई मिल ही नहीं सकता दुनिया में कोई भी सबसे बड़ा मुजरिम कत्ल का भी नहीं हो, उसके फैमिली मेंबर मिल सकते हैं मिर्जा साहब, मगर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की बहनें उससे नहीं मिल सकती। प्राइम मिनिस्टर को मतलब बाहर अदालत में भी नहीं लाया जा सकता। इमरान खान की बात कर रहे हैं आप? मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। जी जी। साफियों को आपने देखा अभी हिंदुस्तान, अपने लंदन में साफियों के साथ क्या हुआ, और एक फौजी जो उनका जो है, जो नाम उसका में आदिल राजा के साथ क्या हुआ। हाँ, आदिल राजा। और मिर्जा के साथ दूसरा आपका, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो अभी आपके लंदन में रहता है, वो पहले इमरान खान की पार्टी में था, उसके साथ क्या हुआ। मतलब उन्होंने, पाकिस्तान में जंगल का कानून है। सही बात है। तो आपका ये बड़ा अहम पॉइंट है, 2-3 पॉइंट्स आपके बड़े अहम हैं। उनमें सबसे अहम पॉइंट जो है वो बलोचों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। ये लाजमी है मिर्जा साहब, इसके बगैर मैं नहीं। देखे, मैं आपको, आपके पास दुनिया का सॉरी, कोई कितना भी बड़ा बेहतरीन कार हो, आप कितने बड़े बेहतरीन ड्राइवर हो, अगर आपको कहीं जाना होता है तो पहले आप दिमाग में ये कहते हैं कि मुझे पेरिस जाना है, मुझे लूटन जाना है, मुझे आपके मैनचेस्टर जाना है, फिर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना। अगर आपके जहन में वो जगह का नाम ही नहीं हो कि आपको कहाँ जाना है, आपके पास बेहतरीन कार हो, आप बेहतरीन ड्राइवर हो, आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, घूम सकते हो, मगर पहुंच नहीं सकते वहां पे। बहुत अच्छी बात की। तो यही चीज हमारे बलोचों को ये चीज समझनी पड़ेगी, और मैं नहीं समझता इसमें। आपने बिल्कुल वही बात की है जो मैं हर प्रोग्राम में करता हूँ कि सिमत का तयन करने के लिए इकट्ठा होना एग्जैक्टली, इसमें कोई कनाहत नहीं है। कोई अगर किसी के साथ बैठने से अगर किसी की ईगो आर्ट होता है, तो मेरे ख्याल में वो बलोच कौम के साथ मुखलिस नहीं है, चाहे कोई भी हो। मतलब आप ये मतलब हम जितने भी यहाँ पे डायस्पोरा के लोग हैं, बशमूल आपके, क्या हमारे जज्बात मौजूद, मतलब हमें ये एहसास नहीं होता है। आपको कितने साल हुए मिर्जा साहब यहाँ पे रहते हो? 30 साल हो। आप कभी वहां पे नहीं गए ना? नहीं, बीच में गया था शुरू में, जब पता नहीं अभी था। तो आप हमें अभी की, जब से आप, अभी नहीं जा सकते, अभी तो मुझे, मैं अभी की मतलब अभी तो जब मैं से आप 12-15 साल से नहीं गया। जब आप बोलना शुरू करते हैं, आप नहीं जाते ना। नहीं जाते। जब आप कंपेन करना शुरू जाते हैं, नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है आपको एयरपोर्ट से उठाया जाएगा। जी हाँ, आपको गायब कर दिया जाएगा। ये कोई अनोनी बात नहीं है, पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस है। जो भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता है,
وہ ڈسپیئر ہوتا ہے. چاہے وہ وہاں کا جرنلسٹ ہو, چاہے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہو, چاہے شاعر ہو, چاہے فنکار ہو. ابھی تو میں نے سنا ہے کہ ایک بندے نے گانا گایا, اس پہ بھی FIR کاٹی جاتی ہے. تو ہاں جی یہ معاشرہ مفلوج ہو چکا ہے. اب DG ISPR آ کے ہر 3 مہینے بعد اپنے چٹکلے چھوڑتا ہے. یہ کوئی, آپ مجھے بتاؤ, کوئی ایک سیولائز فوج, ایک آپ کہہ سکتے نا واقعی میں فوجی یہ کہہ سکتا ہے بائیں سے آؤ داؤں سے آؤ, مزہ نہیں ہے پیسے واپس. یہ 3rd کلاس لوگ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں, جو چچوڑے نہیں ہوتے, جو دادا گیری کرتے, وہ ایسی زبان بولتے ہیں. فوج کی پروفیشنل فوج ایسی زبان نہیں یوز کرتی. مرزا صاحب بہت شکریہ بلال بلوچ صاحب آپ کا ہمارے ساتھ آج جڑنے کا. بڑی امپورٹنٹ آپ نے باتیں کی ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ جب لوگ آپ کو سنیں گے اس انٹرویو میں تو یقیناً لوگوں کے بہت سارے جو سوالات ہیں وہ بھی حل ہوں گے اور لوگوں کو سمجھ بھی آئے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں, چاہے پشتون چاہے خیبر پختونخوا کی تحریکیں ہوں, چاہے بلوچستان کی, چاہے POJ کے یا گلگت بلتستان کی, اور یہی مسئلہ سندھ کے ساتھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمت کا ایک بحران ہے. کچھ طاقتوں کی سمت صحیح ہے, لیکن جنرلی سپیکنگ یونیورسلی جو ہے وہ ابھی سمت کا طے ہونا باقی ہے, جس کے لیے بہت اچھا انہوں نے سجیشن دیا ہے. بلال بلوچ صاحب نے, سینئر صحافی ہیں, پیرس میں رہتے ہیں, کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ باہر رہ رہے ہیں, بلوچ ہیں خاص طور پہ, ان کو تو سب سے پہلے ان کے لیے کہ ان کو ایک گول میز کانفرنس بلانی چاہیے. یہ یہاں پہ انا کا مسئلہ انہوں نے کہا نہیں ہے, یہاں پہ ایگو کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک قومی مفاد کے تحت آزادی کی جدوجہد کو کامیاب کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ گول میز کانفرنس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایز آبزرورز جو ہے دوسری قوموں کے لوگ بھی اس گول میز کانفرنس میں شریک ہوں مشاورتی رول میں, لیکن جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کا ڈایاسپورا میں, اس کو قائم کرنا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. ناظرین بہت شکریہ, پلیز چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور چینل کو جو ہے وہ جوائن ضرور کریں. کیا 2026 بلوچستان کی آزادی کا سال ہے؟ کیا 2026 میں بلوچستان اپنی تحریک آزادی کے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوگا؟ اس پر بات کریں گے. بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں. پلیز چینل کو جوائن کیجیے. ساتھیو, وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے جو دھرنا ہے شال کوئٹہ میں, بلوچستان کا جو کیپٹل ہے, اس کو 6050 دن ہو گئے. اب آپ اپنے کیلکولیٹر میں ڈالیں 6050, اس کو ڈیوائیڈ کریں 365 سے, تو وہ جو رزلٹ آئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے سال سے یہ دھرنا مسلسل روزانہ دیا جا رہا ہے. ایک دو خبریں میرے پاس ہیں, پہلے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. 2026 کی میری جو ٹاک ہے اس سے, کہ کیچ اور پنجگور میں پاکستانی فورسز پر حملوں کی اطلاعیں آئی ہیں. کیچ میں ہوت آباد میں گھات لگا کر بلوچ سرمچاروں نے 3 گاڑیوں پر حملہ کیا, اور پنجگور میں کسٹم کے قریب قافلے کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا. اس کے علاوہ صوبائی وزیر برکت رند جو ہیں بلوچستان کے, ان کے گھر پر دستی بم حملہ کیا گیا ہے, اور بلوچستان ریپبلکن گارڈ نے نصیر آباد میں ریلوے ٹریک پر بم دھماکہ کیا ہے. تو جیسا کہ پچھلے پورے سال میں آپ کو بلوچستان کی اپڈیٹس دیتا رہا ہوں, یہاں حملہ ہو گیا, اتنے پاکستانی فوجی مارے گئے, اتنے وہاں مارے گئے, جعفر ایکسپریس کا واقعہ, یہ سارے ہم نے کور کیے. BYC کو بھی کور کیا ہے, مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کو بھی کور کیا, اور جو جبری طور پر لاپتہ اور مسخ شدہ لاشیں جو ہیں اس کو بھی ہم کور کرتے رہے. آپ کے سامنے ساری ویڈیوز موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا 2026 میں بلوچستان آزاد ہو پائے گا؟ اس کے لیے 2-4 چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آزادی کی تحریک یا ریاست کے اندر نظام کی تبدیلی کے لیے انقلاب لانے کے
کہ کیا لوازمات ہوتے ہیں, کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کو میٹ کرنا پڑتا ہے, وہ کون سے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جب تک وہ حالات نہ ہوں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی. میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ 1992 میں غالباً جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں اور غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے, اور بے نظیر بھٹو نے ایک تحریک شروع کی کہ جی لانگ مارچ کریں گے ہم اور پارلیمنٹ تک جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم نواز شریف کی حکومت کو گرائیں گے, لیکن وہ موبلائزیشن نہیں ہو سکی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اس وقت نیا نیا جرنلزم میں قدم میں نے رکھا تھا, تو میں کچھ سینئر ترین جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ میں کسی جگہ پہ موجود تھا, اور ایک ریسیپشن تھا کسی ایمبیسی میں. تو وہاں پہ مجھے اسلم شیخ صاحب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہوتے تھے, انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا. میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بے نظیر جو ہے وہ غلام اسحاق خان کو ملی ہے جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں. یہ رات 8 بجے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جنرل غلام اسحاق خان جو ہے وہ اسمبلیاں اس نے توڑنے کا اعلان کر دیا ہے, اور تھوڑی دیر میں وہ قوم سے خطاب کرے گا, لہذا جاؤ اور جا کے اس کو فالو کرو. میں نکل گیا وہاں سے. وہ تبدیلی جو آئی, وہ تبدیلی نہ تو نظام کی تبدیلی تھی, وہ تبدیلی تو ایک سرکار کی تبدیلی تھی, پرائم منسٹر کی تبدیلی تھی, گورنمنٹ کی تبدیلی تھی. لیکن آزادی کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ موجود, ان کا ہونا, ان کا تیار ہونا بڑا ضروری ہے. اور ان میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ انفرادی خواہش کا اجتماعی خواہش میں تبدیل ہونا. یعنی فرض کریں کوئی ایک ملک آزادی چاہتا ہے کسی دوسرے ملک کی غلامی سے, یا کسی ایک ملک کے اندر عوام جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ انقلاب آ جائے, اسلام کا انقلاب آ جائے, سوشلزم کا انقلاب آ جائے, یا جیسے افغانستان ہے تو یہاں کوئی ڈیموکریٹک ریولوشن آ جائے. تو وہ جو آپ کی خواہش ہے, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس خواہش کو پورے معاشرے کے اندر خواہش میں تبدیل کیا جائے, جسے کہتے ہیں انڈیویجول ول ہیز ٹو بی ٹرانسفارمڈ انٹو یونیورسل ول آف دا ماسز. یعنی انفرادی خواہش کا عالمگیریت حاصل کرنا اس معاشرے میں, یہ پہلا کام. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کام شروع ہو جانا چاہیے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ طلباء کی تنظیموں میں, اور اس کے بعد آپ دوسری جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں, جیسے ٹریڈر ایسوسی ایشن ہے, جیسے کارپینٹر ایسوسی ایشن ہے, یا ٹریڈ یونینز ہیں, ریلوے کی ہے, یا سرکاری ملازمین کی یونینز ہیں, ان میں آپ اپنے جا کے تو اپنی آرگنائزیشن کو پھیلانا شروع کرتے ہیں. اور یہ یونیورسل ول بھی ساتھ ساتھ آپ پھیلا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ تنظیمی طور پر بھی پھیلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی سمت صحیح ہو. یعنی آپ صرف آرگنائز نہیں کر رہے کہ کل ہڑتال ہے سب بند کرو, وہ ہو جائے گی. شٹر ڈاؤن ہڑتالیں تھوڑی ہوتی ہیں ہمارے جیسے دیشوں میں, روز ہی ہوتی ہیں, لیکن ان کا جو رزلٹ ہے وہ زیرو ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سمت نہیں ہے. ان کا مطالبہ ہوگا بجلی سستی کر دو, ٹیکسز کم کر دو, کوئی سڑک ٹوٹی ہے تو اس کو فوری طور پر بناؤ, بازار ہے تو اس کی سڑک اگر ٹوٹی ہوئی. وہ نتیجہ خیز اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس پولیٹیکل ڈائریکشن نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں پاکستان میں, بلوچستان میں دیکھ لیں, خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, سندھ میں دیکھ لیں, پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں دیکھ لیں, گلگت بلتستان میں دیکھ لیں, یہاں پر یونیورسل ول جو ہے کسی حد تک بلوچستان میں شاید موجود ہے آزادی کی, کہ مطلب ہے وہ ایک خواہش کہہ لیں, یا وہ کے پی کے میں نہیں ہے, یونیورسل نہیں ہے. پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں یونیورسل ہے, لیکن
اس کی سمت غلط ہے. وہ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن وہ ایک کسی اور ہی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں اس کو. اسی طرح سے خیبر پختونخوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو سمت ہے، ڈائریکشن ہے، وہ صحیح ہونی چاہیے، اور پھر ایک پوائنٹ کا ایجنڈا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ یہ کہیں کہ جبری لاپتہ افراد کو بازیاب کرو، دوسری تنظیم کہہ رہی ہے کہ جی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، ماورائے عدالت قتل کا جو سلسلہ ہے بند کیا جائے، تیسری کہہ رہی ہے جناب کہ یہاں سے فوجیں نکالیں، چوتھی کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ آئین کا جو ہے وہ آئین کے مطابق چلائیں. ایسے نہیں ہو سکتا. پھر ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے، اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا جو ہے چاہے آزادی کا ہو، چاہے الحاق کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، اس کے اوپر پوری آرگنائزیشن، پورا معاشرہ جو ہے وہ پھر اس سمت میں جاتا ہے. اور جو آپ نے یونیورسل ول یعنی لوگوں کی اجتماعی خواہش، کلیکٹیو ڈیزائر میں آپ نے اس کو ٹرانسفارم کیا ہوتا ہے، تو جب پھر ایجیٹیشن ہوتی ہے، ریپریشن شروع ہوتی ہے ریاست کی طرف سے، تو پھر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے. ان کو سرکاری ملازمین کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہڑتال آزادی تک جاری اب رکھنی ہے. ریلوے بھی اس وقت تک پھر بند کر دیتے ہیں مزدور کہ جب تک وہ آزادی نہ حاصل. تو پورا سماج جو ہے وہ ایک سمفنی کی طرح، ایک آرکیسٹرا کی طرح جو ہے، ہر چیز اپنے انداز میں وہ چلتی ہے. تو پھر جا کے ریاستیں گرتی ہیں. ریاستیں ایسے نہیں گرتی گرفتاریاں دے کے جیلیں بھرنے سے، یا ہٹ اینڈ رن کے واقعات کرنے سے کہ ادھر حملہ کر دیا، ادھر گھات لگا دی، ادھر ناکہ بندی کر دی. ایسے آزادی نہیں ملتی جب تک پورا معاشرے کا ہر سیکشن اس آزادی کی جدوجہد کا حصہ نہ ہو. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگر کوئی کوشچن ہو تو وہ بھی کیجیے گا. پوری کوشش کروں گا جواب دینے کی. ابھی کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں. پلیز چینل کو جوائن کیجیے. بلوچستان میں سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان خواتین کو اغوا کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اس حوالے سے اپیل کی ہے پوری دنیا کے ہیومن رائٹ آرگنائزیشن سے اور پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں کہ وہ اس حقیقت سے آنکھیں نہ چرائیں کہ انسانی حقوق کی ایک بہت بڑی خلاف ورزی اس وقت بلوچستان میں جاری ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو پر ہر ویڈیو میں ہم آپ کو کسی نہ کسی جبری لاپتہ افراد کی ماں، بہن، بیٹی یا بھائی کا ایک ویڈیو پیغام سنایا کریں گے. مست ریاست نہ وجہ نہ لینک سے اللہ سے اور داسو نہ نڑی تے جن دوشائی گئی ہے ریاست نہ ننگ ناموس تم خیال فق دا انو کدے تے ریاست نہ 10-12 نیاڑی بیگوا کریں گے. اتنا بلوچ قوم درخواست کیوا کہ وہ خاموش متفسن یا نخص خاموش مسونا کو انہوں نے پین دا بہت خیکل سے بلوچ میں میں پیش کرتا ہوں BOIC کی ایک چھوٹی سی رپورٹ جس میں انہوں نے چند ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جن میں کہ خواتین کو اغوا کیا گیا ہے یا جبری طور پر ان کو لاپتہ کیا گیا ہے، حراست میں لیا گیا ہے یا شہید کیا گیا ہے. رپورٹ کچھ یوں ہے کہ 2003 سے 2025 تک جو ہے وہ 12 بلوچ خواتین جو ہے ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، اور کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ کو رکھا قید میں، کچھ کو قتل کیا، ٹارچر کیا، اور کئیوں کے جو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. ایسا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک لسٹ کمپائل کی ہے BOIC نے، بلوچ یکجہتی کمیٹی نے، اور یہ بڑی ہی اچھی تفصیل کی لسٹ ہے. ان میں سب سے پہلا نام مہاجمین بلوچ کا انہوں نے لکھا ہے جو 24 سال کی ہیں اور کوئٹہ سول ہاسپٹل کے ہاسٹل میں وہ رہ رہی تھیں. ان کو 29 مئی 2025 کو جبری طور پر گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ہے. یہ ایک معذور ہیں اور اس میں CTD اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے
یہ حملہ کیا۔ یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں محجوبین بلوچ، یہ لائبریری سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان میں۔ اسی طرح نسرینہ بلوچ ہیں، 15 سال ان کی عمر ہے، ان کے اوپر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا۔ ان کو ہب چوکی اوران سے 22 نومبر 2025 کو اغوا کیا گیا، سیکیورٹی فورسز نے ان کو اٹھایا۔ اور اس کے علاوہ فرزانہ زہری یا فرزانہ بلوچ کے نام سے بھی وہ جانی جاتی ہیں، ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے۔ ان کو خضدار سے 1 دسمبر 2025 کو اٹھایا گیا۔ یہ خضدار کی رہنے والی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بھی فورسز نے ہی اٹھایا ہے اور ابھی تک کوئی ان کے اوپر چارج سامنے نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے رحیمہ بلوچ، یہ 20 سال کی نوجوان خاتون ہے، دال بدین سے ان کا تعلق ہے۔ ان کو 9 دسمبر 2025 کو پاکستانی فورسز نے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح حاجرہ بلوچ، ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے، ہب چوکی سے دارو ہوٹل کے علاقے سے ان کو دسمبر 2025 میں اٹھایا گیا۔ یہ ثناء اللہ بلوچ کی بیگم ہے اور ان کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور ایجنسیوں نے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہے۔ بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا۔ آسمہ بلوچ ہیں، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ خضدار پولیس لائن ایریا سے ان کو 6 فروری 2025 کو ریاستی پشت پناہی والے جو بھی اسٹیٹ بیک گروپس ہیں انہوں نے اغوا کیا اور 3 دن تک جو ہے مسلسل احتجاج ہوا بڑا سخت، جس کے بعد انہیں چھوڑنا پڑا۔ روبینہ بلوچ، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ تربت کیج سے تعلق رکھتی ہیں، اوورسیز کالونی سے۔ ان کو 30 جون 2025 کو ایف سی اور انٹیلیجنس نے اٹھایا تھا۔ یہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں۔ ان کو اٹھانے کے بعد دوسرے دن ان کو چھوڑ دیا تھا۔ صفیہ بی بی، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں، یہ زہری خضدار سے ان کا تعلق ہے۔ اگست سے اکتوبر 2025 تک کے دوران ان کو حراست میں رکھا گیا اور گھر پہ ان کے چھاپا مارا تھا ایف سی نے، بعد میں یہ ان کو رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح نمرہ کرد ہیں، یہ کوئٹہ سے ہیں، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن نوجوان ہیں۔ اگست 2025 میں ان کو اٹھایا گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح ماہل بلوچ، ان کی عمر کا بھی نہیں پتہ، فروری 2023 میں ان کو اٹھایا گیا اور بچوں کے سمیت اٹھایا گیا، بعد میں بچے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ماہل بلوچ جو ہے یہ BLA کے ایک خودکش حملے میں شاید شہید ہو گئیں، یہ کہا جا رہا ہے، تفصیل نہیں دی۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ گلزادی بلوچ بڑی مشہور ہیں، ان کی عمر کا بھی نہیں پتہ، یہ بروری روڈ سے ان کا تعلق ہے۔ مارچ 12 2025 کو انہیں پہلی دفعہ اٹھایا گیا اور دوسری دفعہ 7 اپریل کو انہیں دوبارہ اٹھایا گیا اور بھائی کے ساتھ اٹھایا گیا اس دفعہ، اور بھائی کو بعد میں چھوڑ دیا۔ بھائی جو ہے وہ اس پر تشدد کے شاید نشانات تھے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ رشیدہ زہری، ان کا بھی نہ مقام کا پتہ ہے اور نہ ہی ان کا یہ عمر کا پتہ ہے۔ ان کو فروری 2023 میں جو ہے وہ ماہل بلوچ کا جو میں نے بتایا ان کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ اور جو رپورٹس ہیں ان میں زرینہ مری ہیں، ان کی بھی عمر کا پتہ نہیں، انہیں سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان سے اٹھایا گیا۔ اسی طرح سیما بلوچ کی عمر کا بھی نہیں پتہ، انہیں بھی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں اٹھایا۔ پھر شبانہ قادر، ان کی عمر کا نہیں پتہ، ان کو بھی سیکیورٹی فورسز نے ہی اٹھایا۔ پھر نازیہ شفیع ہیں، ان کی عمر کا نہیں پتہ، یہ پنجگور سے تعلق رکھتی ہیں اور انہیں 28 اکتوبر کو 2025 میں اٹھایا گیا تھا۔ ان کو ان کی والدہ کے ساتھ اٹھایا گیا، ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا اور بعد میں نازیہ شفیع اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ بی بی رحیمہ، یہ زہری سے مولا پاس سے 2 اور 5 اکتوبر کے درمیان ان کو مارا گیا۔ یہ ایئر سٹرائک میں یہ مری، شہید ہوئیں۔ تو بلوچ یکجہتی کمیٹی اور بلوچ وائس فار جسٹس نے زور دیا ہے
کہ یہ 2010 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہمارے پاس اور بھی جو ہے وہ رپورٹس ہیں. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا نام نہ لیا جائے تو یہ بات نہیں بنتی. ان کو 22 مارچ 2025 کو MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کیا گیا. اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہدا ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ میں جو ہے وہ ان کو رکھا ہوا ہے. گلزادی جن کا میں نے آلریڈی ذکر کیا ہے, ان کے اوپر بھی بہت سارے کرمنل چارجز ہیں. پھر بیبو بلوچ ہیں, یہ ہیومن رائٹ کے جو سورسز ہیں BYC کے, انہوں نے بھی یہ بتایا کہ بیبو بلوچ بھی تاحال جیل میں ہی ہیں. جو خواتین زیر حراست جن کی ہلاکت ہوئی ہے ان میں نازیہ شفیع, جن کو میں نے بتایا پنجگور سے ان کی والدہ پری بلوچ کے ساتھ 28 اکتوبر کو اٹھایا گیا تھا, وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں. پھر پری بلوچ جو ہے ان کی جو والدہ تھیں ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا لیکن وہ زندہ ہیں. نور خاتون کو کوئٹہ سے اٹھایا گیا تھا, بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا. ان کے بارے میں تاریخ کا جو ہے وہ ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے. اب میں آپ کو 2019 سے 2021 تک کے جو ڈاکومنٹڈ کیسز ہیں وہ بتاتا ہوں. ان میں نام آتا ہے سیدہ بی بی کا, جن کو 2019 میں لاپتہ کیا گیا. اس کے بعد سکینہ ہیں جن کو لاپتہ کیا گیا 2019 میں. 2023 میں فروری میں ماہل بلوچ, اسی طرح سے رشیدہ زہری کا میں نے ذکر کیا ہے, نور خاتون ہیں, ان کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا, اٹھایا گیا. 2024 میں بے شمار خواتین کو بتایا جاتا ہے کہ اٹھایا گیا. 2025 میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو جیسا میں نے بتایا ہے گرفتار کیا گیا. تو یہ اس طرح سے صرف دسمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ جو دسمبر چل رہا ہے, فرزانہ زہری یہ مسنگ ہیں, اور رحیمہ بلوچ یہ گھریلو خاتون ہیں, ان کو اٹھایا گیا تھا, یہ بھی مسنگ ہیں. 18 دسمبر کو حضرہ بلوچ, ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا اٹھانے کے بعد. ہانی دیواش یہ ابھی تک لاپتہ ہیں. اسی طرح سے ہیر نسا جو ہے وہ بھی ابھی تک لاپتہ ہیں. جو لوگ جیل میں ہیں ان میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ, گلزادی بلوچ, بیبو بلوچ اور دوسری جو خواتین ہیں وہ بھی شامل ہیں. وہ لوگ اس میں جو ہے وہ جیل میں ہیں. اچھا, اب جو یہ پیٹرن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 2025 میں خاص طور پر طالب علموں کو اور کم عمر بچیوں کو, گھریلو خواتین کو اور انسانی حقوق اور سیاسی حقوق کی خواتین کو کے اغوا میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی ہے. یہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹیلز تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے. ایک پروگرام میں تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہوں, دیکھتے ہیں, جو 31 دسمبر کو اپلوڈ ہوگا. اس میں ہم بلوچستان کا 2025 کا جو ہے مجموعی ایک قسم کا آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک پروگرام بنا رہے ہیں جس میں ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں. بہرحال بہت شکریہ دیکھنے کا. اگر ابھی تک آپ نے چینل جوائن نہیں کیا تو پلیز ممبر بنیں اور جوائن کریں, سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں. پلیز چینل کو جوائن کیجیے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا چینل ڈیڈیکیٹڈ چینل ہے ٹورڈز بلوچستان, اور وہاں کی جو تحریک آزادی ہے اس کی ہم رپورٹنگ کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا BLA اور BLF کی رپورٹس بھی ہم نے پیش کی ہیں, لیکن DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں میڈیا کے بڑے سینئر جرنلسٹ بھی بلائے ہیں, اور پہلی دفعہ بلوچستان سے بھی انہوں نے ایک دکھانے کے لیے کہ جی یہ پورے پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے یہاں پہ, بلوچستان سے بھی کچھ جرنلسٹ بلائے ہیں. اور DGISPR نے اس پریس کانفرنس میں بڑی مطلب ہے کہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی ہے. تو اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک وکری ٹائپ کے جرنلسٹ ہیں, اور یہ پیرس میں ہوتے ہیں. بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. بہت بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے لیے انہوں نے کام بھی کیا ہے, اور اکثر یہ بھارتی ٹی وی چینلز پہ آ کر
انالیسس بھی کرتے ہیں. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ٹائم انہوں نے ہمیں دیا ہے. جناب بلال بلوچ صاحب نے بہت شکریہ آپ کا آج ہمیں ٹائم دینے کا. سر مرزا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد سر. یو ویلکم. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. مطلب ہے کیا کوئی مجرے پہ آئے ہوئے تھے وہ؟ مرزا صاحب یہ جو لینگویج ہے نا، یہ کسی پروفیشنل آرمی کی نہیں ہے. آنکھیں بھی مار رہے تھے ایسے ایسے کسی کو. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب کوئی پروفیشنل آرمی ہوتا ہے، ویسے بھی پاکستان کی لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی فوج ہی پاکستان کو چلاتی ہے. بالکل 30 سال تو ڈائریکٹلی انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ حکومت کی ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں اس کے پردے کے پیچھے یہی پاکستانی فوجی ہی تھے اور ہیں. یہ چونکہ ہندوستان نہیں ہے جہاں پہ ایک سیولائز ڈسپلن اور ایک مطلب آپ کہتے ہیں کمیٹڈ آرمی ہے جو اپنے ملک کے لیے ہے، مگر یہاں پہ چیزیں کچھ ڈیفرنٹ ہے. یہ ملک بنا ہی آرمی کے لیے ہے. یہ میں نہیں کہتا. پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر تھے نواز شریف، آپ کو شاید یاد ہے وہ یہ گانا گایا کرتے تھے کہ یہ وطن تمہارا ہے ہمیں خواہ مخواہ. اس میں مطلب پاکستانی فوجیوں کو وہ بولا کرتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ آج وہی نواز شریف ان کے تلوے چاٹ رہا ہے، ان کی مطلب گانے گا رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. کم ٹو یور پوائنٹ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، مرزا صاحب مجھے حیرانگی تو خیر ہر دفعہ ہوتی ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے صحافی ان کے سامنے بیٹھ کے کتنی جھوٹ، مطلب ایک بندہ مسلسل جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی ہر ایک جھوٹ پہ وہ سر کو سر ہلا رہے ہیں، اور مطلب کسی کو یہ مطلب توفیق نہیں ہے یا کسی کو یہ کریج نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوال کر سکے. جو جتنی بے شرمی سے اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا ہے ایک بندہ. میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. موصوف کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں حکومتیں جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے وہ با اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. مطلب ریئلی کوائٹ مطلب فنی، جو مطلب کہ عامر میر بیٹھا ہوا ہے، آسما شیرات. وہ الگ بات ہے کہ آج کل عمران خان کی پولیٹکس نے پورے معاشرے کو ایکسپوز کیا ہوا ہے، اور یہ جو صحافی جو بیٹھے ہوئے تھے، مطلب کہ ایک 22 گریڈ کا افسر وردی پہن کے اتنی ڈٹائی سے بے شرمی سے جھوٹ بول رہا تھا کہ یہاں پہ حکومتیں پرائم منسٹر کی اختیار ہے، پرائم منسٹر ڈیسیژن لیتا ہے. اس نے عمران خان کا بھی نام لیا. میں اس پہ آتا ہوں. میں شہباز شریف کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. موصوف بلوچستان میں گئے تھے. موصوف سے کسی نے، اختر مینگل صاحب نے کوئی سوال کیا تھا کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے، تو اس نے کہا، میں اس کے الفاظ آپ کو دہراتا ہوں. اگر یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو 22 کیرٹ کا یہ جو نوکر ہے پاکستانی عوام کا، میں اس کو یہ سننا چاہتا ہوں کہ آپ کس بے شرمی سے کس ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر، ایک پردھان منتری کچھ بول رہا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں جا کے با اختیار لوگوں سے بات کروں گا. شاید آپ کو وہ جملہ یاد ہے مرزا صاحب. بالکل بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی یہ بات اس نے ایگزیکٹلی سر، وہ جو سر پہ اس نے پگڑی بھی بلوچی پاگ بھی پہنا ہوا تھا. ایگزیکٹلی سر، ایگزیکٹلی سر. یہ بات پہلی تو یہ بات. دوسری، عمران خان کا جو حکومت تھا، جب عدالتی کاروائی چل رہی تھی، سیشن چل رہا تھا وہ نو کانفیڈنس کے ووٹ کا، تو یہ جیل کے وین اور پولیس کے وین کس نے بلائے تھے مرزا صاحب؟ مطلب ایک اگر پرائم منسٹر اگر بااختیار ہوتا ہے تو وہ کیا یہ چیز کرتا؟ مطلب پاکستان میں بچے کو پتا ہے کہ پاکستان میں پاکستانی فوج ہی فیصلے کرتی ہے. آپ نے رومرز بھی سنیں گے، آپ نے باتیں بھی سنیں گی کہ ہیلی کاپٹر گیا تھا، کسی کو
किसी के साथ बदफजीलती भी की गई थी। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। और बलूचिस्तान के हवाले से किस बेडटाई से, किस बेशर्मी से आके वो झूठ बोल रहा था। क्या हिंदुस्तान की फौज, क्या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आपको बोलती है कि बलोचों के बच्चों को अगवा करो? क्या हिंदुस्तान की फौज ने आपको बोला है मारंग बलोच साहिबा को जेल में रखो? कि हिंदुस्तान की फौज या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आपको बोला है कि बलोचों के बच्चों को, बलोचों के लोगों को, समीदीन बलोच साहिबा की बाप को 14-14 साल, 15-15 साल हुकूमत कानून में रखो? मतलब बेशर्मी की एक इंतहा होती है। और मुझे हैरत होती है इन पाकिस्तानी सहाफियों पे कि किसी में ये जरूरत नहीं थी कि इस मौसूफ से पूछे कि आप किस डटाई से झूठ बोल रहे हो। आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बाख्तियार होता है, और आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो ये वहशत आप लोगों ने लगाई हुई है, क्या हिंदुस्तान की फौजियों ने आपको बोला है? क्या ये हजारों की तादाद में जो बलोच मिसिंग है, क्या वो रॉ ने अगवा किए हैं? क्या वो हिंदुस्तान की फौज ने अगवा किए हैं? मतलब कुछ भी आके आप बोल देते हो। अब ये मैं आपको पहले भी बैच कह चुका हूं मिर्जा साहब, ये अगर इनका मतलब इन पे चेक एंड बैलेंस ना हो, अगर ये सोशल मीडिया ना हो, तो ये पता नहीं क्या कर लेते। अभी मैं बता रहा हूं, ये इनके जो सहाफी हजरात हैं, इनके जो लोग हैं, आपको याद नहीं, ये पंजाब के सहाफी हमें बताते थे इमरान खान नशा करता है, कोकीन खा पीता है, ये एक दिन भी जेल में नहीं रहेगा। आपको याद है? नहीं मेरे जी ख्याल। बिल्कुल याद है मुझे। आज वही इमरान खान 3 साल से जेल में है ना, तो क्या कोकीन उनको दिया जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान के पंजाब के सहाफी हमें नहीं बोलते थे कि इमरान एक दिन भी जेल में नहीं रहेगा? मतलब उनका पूरे का पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था इमरान खान के ऊपर था। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इमरान नहीं, ये पाकिस्तानी मुआशरे की बदकिस्मती है कि वहां पे कोई पॉलिटिकल प्रोसेस है नहीं। मिर्जा साहब, आप एक पॉलिटिकल खानदान से हैं, इन्फ्लुएंसर है वहां पे, ये आप एक सोच रखते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टियां कौन बनाता है? ISI। आपको पता है, चाहे वो IGI की शक्ल में हो, चाहे वो हाँ बिल्कुल 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 बाप की शक्ल में हो, चाहे किसी की शक्ल में। बिल्कुल। अभी का जो सेटअप है, आप देख रहे हैं, अभी का जो सेटअप है, आप क्या समझते हो इनके ऊपर किसका हाथ है? फौज का हाथ है ना। बिल्कुल। अब ये फौज मतलब ये, ये वही आसिफ जरदारी है, कल कहता था जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, और आज कह रहा है कि ये जो मदरसे का पढ़ा लिखा एक इंसान है, आसिम मुनीर जनरल हाफिज फील्ड। हाफिज है, जिसको पता नहीं कुरान पता मतलब। नहीं, मैंने तो कहा अगर हाफिज है तो अगले रमजान में ये तरावियां पढ़ाए और लाइव लाइव ब्रॉडकास्ट करे उसको। इसको करना ये चाहिए वैसे। हाँ आपको पता है ना, पाकिस्तानी सोसाइटी की एक कुछ फ्लेवर है, रमजान के महीने में उनके हिरोइनें भी आती है वहां पे, सर पे जी दुपट्टा हाँ रखती बिल्कुल है, बिल्कुल। रोती है, अल्लाह अकबर, मतलब क्या क्या कहती है, और जब जैसे ही रमजान खत्म हो फिर डांस में शुरू हो जाती है। मतलब ये सोसाइटी के फ्लेवर है। मगर जो बात आपने मुझसे कही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं बोलता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस लतीफों से भरा हुआ था। एक फौजी अफसर, दाएं से आओ बाएं से आओ, आपको याद नहीं मिसाइलों की बारिश हिंदुस्तान ने आप पे की थी? एक दाएं से आ रहा था, एक बाएं से आ रहा था, एक ऊपर से आ रहा था, और आप क्या कर रहे थे? आपके यहां ड्रोन अंदर उड़ रहे थे, और आपने लोगों से अपने क्या झूठ बोला? कि हम ड्रोन को नहीं, हम ड्रोन को मार सकते थे, मगर हमें मतलब ये क्या झूठ बोलते हो आप अपने लोगों से? अभी भी अभी भी आप अपने लोगों से क्या झूठ बोल रहे हो कि पाकिस्तान की कारजा पॉलिसी पता नहीं कहां पहुंच गई है? मैं सिर्फ 2-3 सवाल आपसे करता हूं मिर्जा साहब। जी
جی آپ کے اس شو کو پاکستانی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. ہم، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو آپ کے شو کے ساتھ رضی دادا کو بھی سنتے ہیں, جو اوہ آپ کے میں توبہ اسی توبہ 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 اس میں اسی پہ آتا ہوں. بے غیرت اور لانتی شخص کا نام لے کے توبہ توبہ جو زبان کالی ہو جاتی ہے. میں وہ بولتا خبیث ہوں, آپ بات کریں, یہ وہ خبیث آدمی ہے جس نے, یاد ہے پنجاب یونیورسٹی کے بلو اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ یہ اس کے لیے میرے پاس وہ شبد نہیں ہے میں اس بے شرم کے لیے میں یوز کروں. اب یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی, پاکستان بہت بڑا, مطلب جہاں پہ دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں پاکستان کو وہاں پوچھا جاتا ہے. میں صرف 2-3 سوال کرتا ہوں آپ سے. جی جی جی. اس دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ انڈونیشیا ہندوستان. ہے نا. انڈونیشیا. انڈونیشیا ہے, ہندوستان ہے, بالکل. انڈونیشیا یعنی پاپولیشن کی, مسلمانوں کی پاپولیشن پاپولیشن جو, انڈونیشیا ہے. جی جی بالکل بالکل. کیا پاکستان کے لوگوں کے لیے انڈونیشیا کا ویزا فری ہے؟ نہیں. آن ارائیول ہے. نو. ہندوستان کے لوگوں کے لیے آن ارائیول ہے. اچھا, یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں. اچھا, آپ یعنی دیکھیں اگر کوئی ہندوستان کا مسلمان انڈونیشیا جائے آن ارائیول ویزا, ہاں. یہ تو آپ نے بریکنگ نیوز دی ہے آج. میں ایک دم ایسے ہو گیا ہوں یہ سن کے, بڑی زبردست اور خبر ہے. آپ بولتے چین کے لیے آپ کا ویزا ہے؟ نہیں. آن ارائیول. ایران کے لیے آپ کا ویزا ہے؟ آپ کو دبئی بھی ویزا نہیں دے رہا ہے کہ آپ کے لوگ بین کر ویزا دیا لے ہے, کے, کئی شہروں کے لوگوں کو بین کر دیا پاکستان کا ویزا کئی دفعہ. کیوں کیا ہے آپ کو پتا ہے سر؟ سر بھیک مانگتے ہیں وہاں جا کے, ایگزیکٹلی سر. سڑکوں پہ تائی بھیک لینڈ ہوا, مانگتے ہیں, جا کے بھیک مانگتے ہیں. ایگزیکٹلی سر. محرم میں جا کے بھیک مانگتے ہیں, رمضان میں جا کے بھیک مانگتے ہیں, عید پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں, حج پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں. اور آپ لوگ دنیا کو کیا بتا رہے ہو کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی, پتہ نہیں ہندوستان کیا ہو گیا. ہندوستان چاند پہ پہنچ چکا ہے مرزا صاحب. ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی معیشت, تیسری اور چوتھی معیشت بن چکی ہے. ہندوستان میں آپ جا کے دیکھو کتنے ایئرپورٹس ہیں. کشمیر میں آپ جا کے دیکھو جہاں پہ کشمیر کے لوگ اپنے ایئرپورٹ سے جاتے ہیں. یہاں پہ آپ کے پی او جوکی کے لوگ کہاں سے سفر کرتے ہیں مرزا صاحب؟ اسلام آباد جاتے ہیں نہیں جاتے؟ جاتے ہیں, راستے میں لٹ جاتے ہیں. وہ بتا دیتے ہیں جاتے کہ ہیں. یو کے سے آ رہی ہے گاڑی, وہ جو آپ ٹیکسی, پرائیویٹ ٹیکسی جو ہوتی ہے بغیر وہ رنگ کے پلیٹ, جو پرائیویٹ کار آپ ہائر کرتے ہیں ایئرپورٹ سے جا کے, وہاں بوتھ بنے ہوئے ہیں, وہی بتا دیتے ہیں اس نمبر کی گاڑی ہے بھائی, بڑا مال ہے. وہ آگے راستے میں روک کے ڈاکہ مار دیتے ہیں. ایگزیکٹلی مرزا صاحب. مرزا صاحب آپ کے جو پی او جے کے ہے وہاں پہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا, مطلب ان کی کوئی ورت نہیں ہے. یا پی 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 آتا ہے, یا پی ایم ایل نواز آتا ہے, یا پی ٹی آئی آتا ہے, ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے سر. آپ کے یہاں کے جو کشمیر ہے, جو اوریجنل کشمیر ہے ہندوستان کا, وہاں پہ لوکل پولیٹکس ہے یا نہیں؟ وہاں ہے ہی ساری لوکل پالیٹکس. یہ دس از دا ڈفرنٹ. ابھی جو یہ عمر عبداللہ صاحب بنے چیف منسٹر, تو یہ لوکل پارٹی ہے نا, یہ کوئی نیشنل پارٹی نہیں ہے. بی جے پی بھی, بی جے پی نیشنل پارٹی ہے, وہ ہار گئی, کانگریس ہار گئی, نیشنل پارٹیاں تو ہار گئی, کمیونسٹ پارٹی ہار گئی وہاں. تو بالکل صحیح تھا. یہ بڑا اچھا آپ نے موازنہ کیا, بہت مجھے پسند ہے. آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. نہیں دیکھیں مرزا صاحب, آپ چیزوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں جانتے, مگر لیکن آپ اس کو آپ رکھتے بڑے پیارے انداز سے ہیں. میں جانتا میں ہوں یہی بول رہا ہوں کہ دیکھیں آپ وہاں کے لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھیں. آپ ہندوستان کا پاسپورٹ لے کے کوئی وہاں کا کشمیری سر سینہ تان کے بغیر ویزا کی جلا چلا جاتا ہے, اور یہاں کے یہ جو نسوار کلر کا پاسپورٹ ہے, سبز کلر کا, کیا حال کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ. اب تو پنجاب پولیس کی وردی بھی انہوں نے نسوار کلر کی ہوئی ہے. یہ تو مطلب آپ دیکھیں تو صحیح نا. اور صحیح آپ بات. دنیا کو, مطلب اپنے لوگوں کو کب تک بیوقوف بناتے رہو گے؟
सही बात। आपने मीडिया को यरगमाल बनाया हुआ है, आपने अपने अदलिया को यरगमाल बनाया हुआ है, आपके जितने भी थिंक टैंक है, आपके जितने भी शायर हैं, आपके जितने भी फनकार हैं, आपने सबको बंदी बना के रखा हुआ है। सही कुछ बात। बिलवास्ता या बिलावास्ता पाकिस्तानी पंजाबी स्टेब्लिशमेंट के पैरोकार बने हुए लोगों को ये कहते हैं कि पाकिस्तान पता नहीं कहां पहुंच चुका है। और इतना झूठ आप लोगों ने बोला जब आप पे ये मिसाइलों की बारिश हिंदुस्तान कर रहा था। जब हिंदुस्तान ने मिसाइल मारे, हिंदुस्तान ने एक एक प्रूफ आपको दी। आपने यहाँ पे पंजाब की पिंड में 2-3 मिसाइल मारे, अल्लाह अकबर कह के, वो लगे हैं नहीं लगे ये आपको पता है? नहीं लगे ना। हिंदुस्तान के पास जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। आपके जितने भी पटाखे थे उन्होंने हवा में, मतलब उन्होंने आसमान पे खत्म कर दिए, और उन्होंने जो आपको मारे उनकी एक एक सबूत। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पटाखे मुझे बड़ा पसंद आया लफ्ज। देखें मिर्जा साहब, हम जर्नलिस्ट हैं, हम पत्रकार हैं, हम रियलिटी पे बात करते हैं। जी बिल्कुल आप बिल्कुल। पाकिस्तान ने कोई प्रूफ दिखाया? नहीं। पाकिस्तान ने आपको एक तस्वीर दिखाई, वो भी गूगल से लिया था आप दोस्तों की। पाकिस्तान का जो फौजी था वो सिर्फ इंशाल्लाह कर रहा था, माशाल्लाह कर रहा था। मतलब इतना झूठ। एक बंदा कह रहा है कि हमने जो बरमोस मिसाइल थे उनका रुख चेंज किया था। ये जो लगे थे, क्या उस वक्त लाइट बंद थी? क्या उस वक्त आपकी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही थी? मतलब सही बात। झूठ। रफी दादा बैठता है, अहमद मीर बैठता है, लोग बैठते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। फिर इनको फिर तमगे दिए जाते हैं। मैं बोलता हूं मिर्जा साहब, ये अपने आने वाले नस्लों के साथ धोखा कर रहे हैं। जब आप अपने लोगों को गलत बयानी करोगे, आपको पता है ये मुताला पाकिस्तान आजकल इन्होंने डिजिटल मुताला पाकिस्तान शुरू कर दिया। ये वही मुताला पाकिस्तान ही है ना एक हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल, डिजिटल मुताले पाकिस्तान, बिल्कुल। कि आप हर चीज पे बोलते हो पाकिस्तान पता नहीं कहां पहुंच गया, उधर भीख मांग रहे हो आप लोग दुनिया के सामने। आप हिंदुस्तान की पॉलिसी के तो अब आप ये किस तरफ, ठीक है, ये सारी बातें आपकी सही हैं। बलूचिस्तान एक आज़ादी की जंग लड़ रहा है और मुसलसल लड़ रहा है, 5वीं दफा और ये तवील तरीन दौर है इसका। आप क्या समझते हैं कि क्या कमी है इस पूरी जदोजहद में जिसकी वजह से अभी तक बलूचिस्तान की आज़ादी जो है वो तिश्नाए तकमील है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपने लोगों से भी इस मसले को उजागर करूं। देखिए, पहले तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम था हमारे पास ग्राउंड पे कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं थी, ना सिविल मूवमेंट थी ना पॉलिटिकल मूवमेंट थी। चले भाई, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मरदूद फौज या पाकिस्तानी जो एक अनसिविलाइज फौज है वो किसी को वहां पे पॉलिटिक्स करने नहीं देती। ये बात में ये आप कह सकते हो कि वो ग्राउंड पे नहीं करने देती। आजादी की बात जो करता है उसको नहीं करने देता। ठीक है। मगर बहुत अरसे बाद एक सिविल मूवमेंट चली जो मारंग बलोच साहबा के नाम से आपने देखा है, बलोच यकजहती कमेटी के नाम से। उसने पाकिस्तान की बुनियादें ला दी, और शायद यही वजह है कि उन्होंने उसको बंद कर दिया है। अब जो कि डायस्पोरा है, मैं बार बार ये कहता हूं कि हमें चाहिए सबको, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हो, मैं नहीं कहता कौन है क्या है, ठीक मगर है, सबको मतलब जितने बलूचिस्तान के लोग मुल्क से बाहर बैठे, एग्जैक्टली जो डायस्पोरा है जी उसको एक टेबल पे बैठना चाहिए, गोल मेज कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, बैठना चाहिए, एक प्रॉपर मूवमेंट बनाना चाहिए। क्या बात। अब में मसला ये है ना कि अब बलोचों की हमारे हिस्ट्री को भी पढ़े, अब में ईगो का बहुत मसला है मिर्जा साहब। हमारे बलोच डायस्पोरा बैठे, उसमें आप जैसे लोग भी आ जाएं जो एक अकल कुल रखते हैं, जो चीजों को समझते हैं, जो कलमदान है, जो इंटेलेक्चुअल दिमाग रखते हैं, वो सबको बुलाएं।
کیونکہ آپ بھی اسی سانپ کے ڈسے ہوئے ہو, ہم بھی اسی سانپ کے ڈسے ہوئے. اسی طریقے سے پشتون لوگ ہیں, سندھی لوگ ہیں, پیو جی کے آپ جیسے لوگ ہیں, سب کے سب وہ بیٹھ جائیں. اس میں خان آپ کرلات صاحب ہو, اس میں اربیار ہو, برمداغ ہو, مہران ہو, اور جو بھی ہے, جو بھی اس زمین سے جڑا ہوا ہے, مطلب ہم زمین کے لوگ ہیں. بلوچ بھی ہوں. ہاں, ہم زمین کے لوگ ہیں. ہاں. میری اور آپ کی شناخت پاکستان سے نہیں ہے مرزا صاحب. نہیں, آپ کو اور مجھ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم پاکستانی, ہمارے ابو اجداد پاکستانی تھے. نہیں تھے. نہیں. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ پاکستان کی پیدائش سے, اس ناسور کی پیدائش سے پہلے ہم اس زمین کے مالک ہیں. ہم اور آپ, ہمارے ابو اجداد اس زمین کے مالک ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی تو بالکل بالکل. کم ٹو یور پوائنٹ, ان سب کو اپنے تمام سیاسی اختلافات ایک سائڈ رکھ کر ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا چاہیے. بلوچستان کی آزادی کے ایجنڈے کے لیے بلوچستان بالکل بیٹھنا چاہیے. جب تک یہ نہیں بیٹھیں گے, ایک لائے عمل نہیں بنائیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس طریقے سے آگے بڑھ جائیں گے. اور اس پاکستان جیسے ناسور کو تمام پلیٹ فارم پہ, انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو, چاہے یورپین پارلیمنٹ ہو, چاہے انٹرنیشنل جسٹس کورٹ ہو, جہاں پر بھی پاکستان کی تھوڑی بہت انفلوئنس نہیں تو اپروچ ہے یا جو بھی ہے پریزنٹ ہے, ادھر اس کو چیلنج کرنا پڑے گا ہمیں. یہ G+ اسٹیٹس اگر ہم پاکستان سے لیں, دیکھیں پاکستان G+ کی کچھ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں, جو ویلیوز ہوتے ہیں, ان کا کوئی میکنزم ہے, ان پہ پورا نہیں اترتا پاکستان. جو ہمارے درشک G+ نہیں جانتے, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ان کے لیے, کیونکہ ہمارے بہت بڑی دیہی آبادی بھی دیکھتی ہے ہمارا پروگرام. G+ اسٹیٹس پاکستان کو یورپی یونین سے تجارت اور دوسرے چیزوں میں معاونت پرووائڈ کرتا ہے, بہت سی چیزوں میں. ٹیرف نہیں ہے. ہاں, مطلب بہت سی چیزیں آپ میں, تو اس پہ اگر ہمارے بلوچ جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں, اگر وہ اپروچ کریں, کیونکہ G+ کے کچھ اسٹینڈرڈ اور فلیور یہ ہے کہ آپ اپنے, کیونکہ پاکستان نے ٹریٹی سائن کیا یونائٹڈ نیشن کا, اس کے تحت پاکستان کو ہر ایک پولیٹیکل آزادی دینی پڑتی ہے, جرنلزموں کو آزادی دینی پڑتی ہے, رائے عامہ کو, جو بھی ان کے فلیور ہیں, جو یورپ کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے, صحافت کے حوالے سے, جوڈیشری کے حوالے سے, پولیٹکس کے حوالے سے, سول سوسائٹی کے حوالے سے, پاکستان میں یہ سب کے سب فالو نہیں ہو رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپی یونین کا جو نمائندہ ہے, وہ 2 بار کہہ چکی ہیں پاکستان کو کہ اگر آپ ان کو فلفل نہیں کرتے تو ہمیں اس پہ ری اپروچ کرنا پڑے گا اپنے تھنکنگ کو. تو میں کہتا ہوں اگر ہم ساتھ بیٹھ کے ایک دوسیے بنا کے اس میں تمام کے تمام پروف ڈال کے اگر وہاں پہ جمع کر دے, تو میں نہیں سمجھتا پاکستان سروائیو کرے گا. ایک ملک ادھار پہ ویسے ہی چل رہا ہے, اور لاقانونیت تو آپ نے دیکھا ہوا ہے. مطلب ایک پرائم منسٹر جس سے کوئی مل ہی نہیں سکتا دنیا میں کوئی بھی سب سے بڑا مجرم قتل کا بھی نہیں ہو, اس کے فیملی ممبر مل سکتے ہیں مرزا صاحب, مگر پاکستان میں پرائم منسٹر کی بہنیں اس سے نہیں مل سکتی. پرائم منسٹر کو مطلب باہر عدالت میں بھی نہیں لایا جا سکتا. عمران خان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ عمران خان کی بات کر رہا ہوں. جی. صحافیوں کو آپ نے دیکھا ابھی ہندوستان, اپنے لندن میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا, اور ایک فوجی جو ان کا جو ہے, جو نام اس کا, میں عادل راجہ کے ساتھ کیا ہوا. ہاں, عادل راجہ. اور مرزا کے ساتھ دوسرا آپ کا, میں اس کا نام بھول رہا ہوں, وہ ابھی آپ کے لندن میں رہتا ہے, وہ پہلے عمران خان کے پارٹی میں تھا, اس کے ساتھ کیا ہوا. مطلب انہوں نے, پاکستان میں جنگل کا قانون ہے. صحیح بات ہے. تو آپ کا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, 2-3 پوائنٹس آپ کے بڑے اہم ہیں. ان میں سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ
बलोचों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। ये लाजमी है मिर्जा साहब, इसके बगैर मैं नहीं। देखे, मैं आपको, आपके पास दुनिया का सॉरी कोई कितना भी बड़ा बेहतरीन कार हो, आप कितने बड़े बेहतरीन ड्राइवर हो, अगर आपको कहीं जाना होता है तो पहले आप दिमाग में ये कहते हैं कि मुझे पेरिस जाना है, मुझे लूटन जाना है, मुझे आपके मैनचेस्टर जाना है, फिर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना। अगर आपके जहन में वो जगह का नाम ही नहीं हो कि आपको कहाँ जाना है, आपके पास बेहतरीन कार हो, आप बेहतरीन ड्राइवर हो, आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, घूम सकते हो, मगर पहुंच नहीं सकते वहां पे। बहुत अच्छी बात की। तो यही बहुत चीज हमारे बलोचों को ये चीज समझनी पड़ेगी। और मैं नहीं समझता इसमें आपने बिल्कुल वही बात की है जो मैं हर प्रोग्राम में करता हूँ कि सिमत का तयन करने के लिए इकट्ठा होना बहुत। एग्जैक्टली, इसमें कोई कनाहत नहीं है। कोई अगर किसी के साथ बैठने से अगर किसी की ईगो हर्ट होता है तो मेरे ख्याल में वो बलोच कौम के साथ मुखलिस नहीं है, चाहे कोई भी हो। मतलब आप ये मतलब हम जितने भी यहाँ पे डायस्पोरा के लोग हैं, बशमूल के, क्या हमारे जज्बात मौजूद, मतलब हमें ये एहसास नहीं होता है। बड़ी आपको कितने तकलीफ है। साल हुए मिर्जा साहब यहाँ पे रहते हो? 30 साल हो गए। आप कभी वहां पे नहीं गए ना? नहीं, बीच में गया था शुरू में, जब पता नहीं अभी था। तो आप हमें अभी की जब से आप अभी नहीं जा सकते, अभी तो मुझे, मैं अभी की मतलब अभी तो जब मैं से आप 12-15 साल से नहीं गया। जब आप बोलना शुरू करते हैं, अब नहीं जाते ना। नहीं जाते, सही जब बात। आप कंपेन करना शुरू जाते हैं, नहीं जाते, क्योंकि आपको नहीं पता है आपको एयरपोर्ट से उठाया जाएगा, जी हाँ, आपको गायब कर दिया जाएगा। ये कोई अनोनी बात नहीं है, पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस है। जो भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता है वो डिसअपियर होता है, चाहे वो वहां का जर्नलिस्ट हो, चाहे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, चाहे शायर हो, चाहे फनकार हो। अभी तो मैंने सुना है कि एक बंदे ने गाना गाया, उस पे भी FIR काटी जाती है। तो हाँ जी, ये मुआशरा मफलूज हो चुका है। अब DG ISPR आके हर 3 महीने बाद अपने चुटकुले छोड़ता है। ये कोई, आप मुझे बताओ, कोई एक सिविलाइज फौज, एक आप कह सकते हो ना वाकई में फौजी, ये कह सकता है बाएं से आओ दाएं से आओ, मजा नहीं है, पैसे वापस। ये थर्ड क्लास लोग जो फुटपाथ पे बैठते हैं, जो चचोरे नहीं होते, जो दादागिरी करते, वो ऐसी जुबान बोलते हैं। फौज की प्रोफेशनल फौज ऐसी जुबान नहीं यूज करती मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया बिलाल बलोच साहब, आपका हमारे साथ आज जुड़ने का। बड़ी इम्पोर्टेंट आपने बातें की हैं और मुझे यकीन है कि जब लोग आपको सुनेंगे इस इंटरव्यू में तो यकीनन लोगों के बहुत सारे जो सवालात हैं वो भी हल होंगे और लोगों को समझ भी आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे पश्तून एक्सक्यूज मी, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की तहरीकें हों, चाहे बलूचिस्तान की, चाहे POJ के या गिलगित बल्तिस्तान की, और यही मसला सिंध के साथ भी हम देख रहे हैं कि सिमत का एक बहरान है। कुछ ताकतों की सिमत सही है, लेकिन जनरली स्पीकिंग यूनिवर्सली जो है वो अभी सिमत का तय होना बाकी है, जिसके लिए बहुत अच्छा इन्होंने सजेशन दिया है। बिलाल बलोच साहब ने, सीनियर साफ़ी हैं, पेरिस में रहते हैं, कि इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग बाहर रह रहे हैं, बलोच हैं ख़ास तौर पे, उनको तो सबसे पहले उनके लिए कि उनको एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। ये यहाँ पे अना का मसला उन्होंने कहा नहीं है, यहाँ पे ईगो का मसला नहीं है, बल्कि ये एक कौमी मफाद के तहत आज़ादी की जदोजहद को कामयाब करने के हवाले से उन्होंने कहा है कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि एज ऑब्जर्वर्स जो है दूसरी कौमों के लोग भी उस गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शरीक हों मशावती रोल में, लेकिन जो तंजीमी ढांचा है उसका डायस्पोरा में, उसको कायम करना इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है वो ज्वाइन ज़रूर करें। क्या 2026 बलूचिस्तान की आज़ादी का साल है? क्या 2026 में बलूचिस्तान अपनी तहरीक आज़ादी के फैसला कुन मरहले में दाखिल होगा? इस पर बात करेंगे। बलूचिस्तान के हालात से हर वक्त बाखबर रहने के लिए खबरें और तज्जिया
डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पेश करते हैं। प्लीज चैनल को ज्वाइन कीजिए। साथियों, वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के जो धरना है शाल कोयटा में, बलूचिस्तान का जो कैपिटल है, उसको 6050 दिन हो गए। अब आप अपने कैलकुलेटर में डालें 6050, उसको डिवाइड करें 365 से, तो वो जो रिजल्ट आएगा आपको पता लग जाएगा कितने साल से ये धरना मुसलसल रोजाना दिया जा रहा है। एक दो खबरें मेरे पास है, पहले वो भी इसी से रिलेटेड है। 2026 की मेरी जो टॉक है इससे कि केच और पंजगोर में पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमलों की इतलाएं आई हैं। केच में होताबाद में घात लगाकर बलोच कर्मचारियों ने 3 गाड़ियों पर हमला किया और पंजगोर में कस्टम के करीब काफले की एक गाड़ी को निशाना बनाया। इसके अलावा सूबाई वजीर बरकत रिंद जो हैं बलूचिस्तान के, उनके घर पर दस्ती बम हमला किया गया है और बलूचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड ने नसीराबाद में रेलवे ट्रैक पर बम धमाका किया है। तो जैसा कि पिछले पूरे साल में मैं आपको बलूचिस्तान की अपडेट्स देता रहा हूँ, यहाँ हमला हो गया, इतने पाकिस्तानी फौजी मारे गए, इतने वहाँ मारे गए, जाफर एक्सप्रेस का वाकया, ये सारे हमने कवर किए। BYC को भी कवर किया है, मारंग बलोच और उनके साथियों की गिरफ्तारी को भी कवर किया, और जो जबरी तौर पर लापता और मसक शुदा लाशें जो हैं उसको भी हम कवर करते रहे। आपके सामने सारी वीडियोस मौजूद हैं। सवाल ये है कि क्या 2026 में बलूचिस्तान आज़ाद हो पाएगा? इसके लिए 2-4 चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि आज़ादी की तहरीक या रियासत के अंदर निज़ाम की तब्दीली के लिए इनकलाब लाने के क्या लवाज़मात होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं जिनको मीट करना पड़ता है, वो कौन से ऐसे हालात होते हैं कि जब तक वो हालात ना हो वो तब्दीली नहीं आ सकती। मैं आपको याद कराऊंगा कि 1992 में गालबन जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी और ग़ुलाम साहब खान प्रेसिडेंट थे, और बेनज़ीर भुट्टो ने एक तहरीक शुरू की कि जी लॉन्ग मार्च करेंगे हम और पार्लियामेंट तक जाएंगे और वहाँ पे जाके हम नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराएंगे, लेकिन वो मोबिलाइजेशन नहीं हो सकी। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस वक्त नया नया जर्नलिज्म में कदम मैंने रखा था, तो मैं कुछ सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं उनके साथ मैं किसी जगह पे मौजूद था और एक रिसेप्शन था किसी एम्बेसी में। तो वहाँ पे मुझे असलम शेख साहब एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट होते थे, उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। मैं गया तो उन्होंने कहा कि बेनज़ीर जो है वो ग़ुलाम इसाक़ खान को मिली है जाके प्रेसिडेंट हाउस में। ये रात 8 बजे का मैं आपको बता रहा हूँ। और जनरल ग़ुलाम इसाक़ खान जो है वो असम्बलियाँ उसने तोड़ने का ऐलान कर दिया है और थोड़ी देर में वो कौम से खिताब करेगा, लिहाजा जाओ और जाके इसको फॉलो करो। मैं निकल गया वहाँ से। वो तब्दीली जो आई, वो तब्दीली ना तो निज़ाम की तब्दीली थी, वो तब्दीली तो एक सरकार की तब्दीली थी, प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली थी, गवर्नमेंट की तब्दीली थी। लेकिन आज़ादी के लिए कुछ चीज़ें जो है वो मौजूद, उनका होना, उनका तैयार होना बड़ा ज़रूरी है। और उनमें सबसे पहले जो चीज़ है वो इनफरादी ख्वाहिश का इज्तमाई ख्वाहिश में तब्दील होना। यानी फ़र्ज़ करें कोई एक मुल्क आज़ादी चाहता है किसी दूसरे मुल्क की ग़ुलामी से, या किसी एक मुल्क के अंदर अवाम जो है आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो है वो इनकलाब आ जाए, इस्लाम का इनकलाब आ जाए, सोशलिज्म का इनकलाब आ जाए, या जैसे अफगानिस्तान है तो यहाँ कोई डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आ जाए, तो वो जो आपकी ख्वाहिश है, सबसे पहली चीज़ ये है कि उस ख्वाहिश को पूरे माशरे के अंदर ख्वाहिश में तब्दील किया जाए, जिसे कहते हैं इंडिविजुअल विल हैज़ टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूनिवर्सल विल ऑफ द मासेस।
یعنی انفرادی خواہش کا عالمگیریت حاصل کرنا اس معاشرے میں، یہ پہلا کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کام شروع ہو جانا چاہیے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ طلباء کی تنظیموں میں، اور اس کے بعد آپ دوسری جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں، جیسے ٹریڈر ایسوسی ایشن ہے، جیسے کارپینٹر ایسوسی ایشن ہے، یا ٹریڈ یونینز ہیں، ریلوے کی ہے، یا سرکاری ملازمین کی یونینز ہیں، ان میں آپ اپنے جا کے تو اپنی آرگنائزیشن کو پھیلانا شروع کرتے ہیں، اور یہ یونیورسل ول بھی ساتھ ساتھ آپ پھیلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ تنظیمی طور پر بھی پھیلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی سمت صحیح ہو، یعنی آپ صرف آرگنائز نہیں کر رہے کہ کل ہڑتال ہے سب بند کرو، وہ ہو جائے گی۔ شٹر ڈاؤن ہڑتالیں تھوڑی ہوتی ہیں ہمارے جیسے دیشوں میں، روز ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو رزلٹ ہے وہ زیرو ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سمت نہیں ہے۔ ان کا مطالبہ ہوگا بجلی سستی کر دو، ٹیکسز کم کر دو، کوئی سڑک ٹوٹی ہے تو اس کو فوری طور پر بناؤ، بازار ہے تو اس کی سڑک اگر ٹوٹی ہوئی، وہ نتیجہ خیز اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس پولیٹیکل ڈائریکشن نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں، بلوچستان میں دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں دیکھ لیں، گلگت بلتستان میں دیکھ لیں، یہاں پر یونیورسل ول جو ہے کسی حد تک بلوچستان میں شاید موجود ہے آزادی کی، کہ مطلب ہے وہ ایک خواہش کہہ لیں، یا وہ کے پی کے میں نہیں ہے، یونیورسل نہیں ہے۔ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں یونیورسل ہے، لیکن اس کی سمت غلط ہے۔ وہ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن وہ ایک کسی اور ہی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں اس کو۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو سمت ہے، ڈائریکشن ہے، وہ صحیح ہونی چاہیے، اور پھر ایک پوائنٹ کا ایجنڈا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ یہ کہیں کہ جبری لاپتہ افراد کو بازیاب کرو، دوسری تنظیم کہہ رہی ہے کہ جی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، ماورائے عدالت قتل کا جو سلسلہ ہے بند کیا جائے، تیسری کہہ رہی ہے جناب کہ یہاں سے فوجیں نکالیں، چوتھی کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ آئین کا جو ہے وہ آئین کے مطابق چلائیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے، اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا جو ہے، چاہے آزادی کا ہو، چاہے الحاق کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، اس کے اوپر پوری آرگنائزیشن، پورا معاشرہ جو ہے وہ پھر اس سمت میں جاتا ہے۔ اور جو آپ نے یونیورسل ول، یعنی لوگوں کی اجتماعی خواہش، کلیکٹیو ڈیزائر میں آپ نے اس کو ٹرانسفارم کیا ہوتا ہے، تو جب پھر ایجیٹیشن ہوتی ہے، ریپریشن شروع ہوتی ہے ریاست کی طرف سے، تو پھر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے۔ ان کو، سرکاری ملازمین کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہڑتال آزادی تک جاری اب رکھنی ہے۔ ریلوے بھی اس وقت تک پھر بند کر دیتے ہیں مزدور کہ جب تک وہ آزادی نہ حاصل۔ تو پورا سماج جو ہے وہ ایک سمفنی کی طرح، ایک آرکیسٹرا کی طرح جو ہے، ہر چیز اپنے انداز میں وہ چلتی ہے۔ تو پھر جا کے ریاستیں گرتی ہیں۔ ریاستیں ایسے نہیں گرتی گرفتاریاں دے کے جیلیں بھرنے سے، یا ہٹ اینڈ رن کے واقعات کرنے سے، کہ ادھر حملہ کر دیا، ادھر گھات لگا دی، ادھر ناکہ بندی کر دی۔ ایسے آزادی نہیں ملتی جب تک پورا معاشرے کا ہر سیکشن اس آزادی کی جدوجہد کا حصہ نہ ہو۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اگر کوئی کوشچن ہو تو وہ بھی کیجیے گا، پوری کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ بلوچستان میں سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان خواتین کو اغوا کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اس حوالے سے اپیل کی ہے پوری دنیا کے ہیومن رائٹ آرگنائزیشن سے، اور پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، کہ وہ اس حقیقت سے آنکھیں نہ چرائیں کہ انسانی حقوق کی
ایک بہت بڑی خلاف ورزی اس وقت بلوچستان میں جاری ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو پر ہر ویڈیو میں ہم آپ کو کسی نہ کسی جبری لاپتہ افراد کی ماں، بہن، بیٹی یا بھائی کا ایک ویڈیو پیغام سنایا کریں گے۔ مست ریاست نہ وجہ نہ لینک سیف اللہ سے اور داسو نہ نڑی تے جن دوشائی میڈی ہے ریاست نہ ننگ ناموستم خیال لفظ دا انہوں کدے تے ریاست نہ 10-12 نیاڑی بھی گواہ کریں گے اتنا بلوچ قومن درخواست کی کہ وہ خاموش مت فسن یا نخص خاموش مت سنا کہ انہوں نے پین دا بہت خیکل سے بلوچ میں میں پیش کرتا ہوں BOIC کی ایک چھوٹی سی رپورٹ جس میں انہوں نے چند ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جن میں کہ خواتین کو اغوا کیا گیا ہے یا جبری طور پر ان کو لاپتہ کیا گیا ہے، حراست میں لیا گیا ہے یا شہید کیا گیا ہے۔ رپورٹ کچھ یوں ہے کہ 2003 سے 2025 تک جو ہے وہ 12 بلوچ خواتین جو ہے ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، اور کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ کو رکھا قید میں، کچھ کو قتل کیا، ٹارچر کیا، اور کئیوں کے جو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، ایسا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک لسٹ کمپائل کی ہے BOIC نے، بلوچ یکجہتی کمیٹی نے، اور یہ بڑی ہی اچھی تفصیل کی لسٹ ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام مہاجبین بلوچ کا انہوں نے لکھا ہے جو 24 سال کی ہیں اور کوئٹہ سول ہاسپٹل کے ہاسٹل میں وہ رہ رہی تھیں۔ ان کو 29 مئی 2025 کو جبری طور پر گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک معذور ہیں اور اس میں CTD اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کیا۔ یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں مہاجبین بلوچ، یہ لائبریری سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان میں۔ اسی طرح نسرینہ بلوچ ہیں، 15 سال ان کی عمر ہے، ان کے اوپر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا۔ ان کو ہب چوکی اوران سے 22 نومبر 2025 کو اغوا کیا گیا، سیکیورٹی فورسز نے ان کو اٹھایا، اور اس کے علاوہ فرزانہ زہری یا فرزانہ بلوچ کے نام سے بھی وہ جانی جاتی ہیں، ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے۔ ان کو خضدار سے 1 دسمبر 2025 کو اٹھایا گیا۔ یہ خضدار کی رہنے والی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بھی فورسز نے ہی اٹھایا ہے اور ابھی تک کوئی ان کے اوپر چارج سامنے نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیں رحیمہ بلوچ، یہ 20 سال کی نوجوان خاتون ہیں، دالبدین سے ان کا تعلق ہے۔ ان کو 9 دسمبر 2025 کو پاکستانی فورسز نے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح حاجرہ بلوچ، ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے، ہب چوکی سے دارو ہوٹل کے علاقے سے ان کو دسمبر 2025 میں اٹھایا گیا۔ یہ ثناء اللہ بلوچ کی بیگم ہیں اور ان کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور ایجنسیوں نے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہے۔ بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا۔ آسمہ بلوچ ہیں، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ خضدار پولیس لائن ایریا سے ان کو 6 فروری 2025 کو ریاستی پشت پناہی والے جو بھی اسٹیٹ بیک گروپس ہیں انہوں نے اغوا کیا، اور 3 دن تک جو ہے مسلسل احتجاج ہوا بڑا سخت، جس کے بعد انہیں چھوڑنا پڑا۔ روبینہ بلوچ، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ تربت کیج سے تعلق رکھتی ہیں، اوورسیز کالونی سے۔ ان کو 30 جون 2025 کو FC اور انٹیلیجنس نے اٹھایا تھا۔ یہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں۔ ان کو اٹھانے کے بعد دوسرے دن ان کو چھوڑ دیا تھا۔ صفیہ بی بی، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں، یہ زہری خضدار سے ان کا تعلق ہے۔ اگست سے اکتوبر 2025 تک کے دوران ان کو حراست میں رکھا گیا اور گھر پہ ان کے چھاپا مارا تھا FC نے، بعد میں یہ ان کو رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح نمرہ کرد ہیں، یہ کوئٹہ سے ہیں، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن نوجوان ہیں۔ اگست 2025 میں ان کو اٹھایا گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح ماہل بلوچ، ان کی عمر کا بھی نہیں پتہ، فروری 2023 میں ان کو اٹھایا گیا اور بچوں کے سمیت اٹھایا گیا، بعد میں بچے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ماہل بلوچ جو ہے یہ BLA کے
ایک خودکش حملے میں شاید شہید ہو گئیں، یہ کہا جا رہا ہے، تفصیل نہیں دی۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ گلزادی بلوچ بڑی مشہور ہیں، ان کی عمر کا بھی نہیں پتہ، یہ بروری روڈ سے ان کا تعلق ہے۔ مارچ 12 2025 کو انہیں پہلی دفعہ اٹھایا گیا اور دوسری دفعہ 7 اپریل کو انہیں دوبارہ اٹھایا گیا اور بھائی کے ساتھ اٹھایا گیا اس دفعہ، اور بھائی کو بعد میں چھوڑ دیا۔ بھائی جو ہے وہ اس پر تشدد کے شاید نشانات تھے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ رشیدہ زہری، ان کا بھی نہ مقام کا پتہ ہے اور نہ ہی ان کا یہ عمر کا پتہ ہے۔ ان کو فروری 2023 میں جو ہے وہ محل بلوچ کا جو میں نے بتایا ان کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ اور جو رپورٹس ہیں ان میں زرینہ مری ہیں، ان کی بھی عمر کا پتہ نہیں، انہیں سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان سے اٹھایا گیا۔ اسی طرح سیما بلوچ کی عمر کا بھی نہیں پتہ، انہیں بھی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں اٹھایا۔ پھر شبانہ قادر، ان کی عمر کا نہیں پتہ، ان کو بھی سیکیورٹی فورسز نے ہی اٹھایا۔ پھر نازیہ شفیع ہیں، ان کی عمر کا نہیں پتہ، یہ پنجگور سے تعلق رکھتی ہیں اور انہیں 28 اکتوبر کو 2025 میں اٹھایا گیا تھا۔ ان کو ان کی والدہ کے ساتھ اٹھایا گیا، ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا اور بعد میں نازیہ شفیع اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ بی بی رحیمہ، یہ زہری سے مولا پاس سے 2 اور 5 اکتوبر کے درمیان ان کو مارا گیا۔ یہ ایئر اسٹرائک میں یہ مریں، شہید ہوئیں۔ تو بلوچ یکجہتی کمیٹی اور بلوچ وائس فار جسٹس نے زور دیا ہے کہ یہ 2010 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے پاس اور بھی جو ہے وہ رپورٹس ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا نام نہ لیا جائے تو یہ بات نہیں بنتی۔ ان کو 22 مارچ 2025 کو MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کیا گیا۔ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہدا ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ میں جو ہے وہ ان کو رکھا ہوا ہے۔ گلزادی، جن کا میں نے آلریڈی ذکر کیا ہے، ان کے اوپر بھی بہت سارے کرمنل چارجز ہیں۔ پھر بیبو بلوچ ہیں، یہ ہیومن رائٹ کے جو سورسز ہیں BYC کے، انہوں نے بھی یہ بتایا کہ بیبو بلوچ بھی تاحال جیل میں ہی ہیں۔ جو خواتین زیر حراست جن کی ہلاکت ہوئی ہے ان میں نازیہ شفیع، جن کو میں نے بتایا پنجگور سے ان کی والدہ پری بلوچ کے ساتھ 28 اکتوبر کو اٹھایا گیا تھا، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ پھر پری بلوچ جو ہے ان کی جو والدہ تھیں، ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا لیکن وہ زندہ ہیں۔ نور خاتون کو کوئٹہ سے اٹھایا گیا تھا، بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ان کے بارے میں تاریخ کا جو ہے وہ ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب میں آپ کو 2019 سے 2021 تک کے جو ڈاکومنٹڈ کیسز ہیں وہ بتاتا ہوں۔ ان میں نام آتا ہے سیدہ بی بی کا، جن کو 2019 میں لاپتہ کیا گیا۔ اس کے بعد سکینہ ہیں، جن کو لاپتہ کیا گیا 2019 میں۔ 2023 میں فروری میں ماہل بلوچ، اسی طرح سے رشیدہ زہری کا میں نے ذکر کیا ہے، نور خاتون ہیں، ان کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا۔ 2024 میں بے شمار خواتین کو بتایا جاتا ہے کہ اٹھایا گیا۔ 2025 میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو جیسا میں نے بتایا ہے گرفتار کیا گیا۔ تو یہ اس طرح سے صرف دسمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو دسمبر چل رہا ہے، فرزانہ زہری یہ مسنگ ہیں، اور رحیمہ بلوچ یہ گھریلو خاتون ہیں، ان کو اٹھایا گیا تھا، یہ بھی مسنگ ہیں۔ 18 دسمبر کو حضرہ بلوچ، ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا اٹھانے کے بعد۔ ہانی دیواش یہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اسی طرح سے ہیر نسا جو ہے وہ بھی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ جو لوگ جیل میں ہیں ان میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، گلزادی بلوچ، بیبو بلوچ اور دوسری جو خواتین ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ لوگ اس میں جو ہے وہ جیل میں ہیں۔ اچھا، اب جو یہ پیٹرن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 2025 میں خاص طور پر طالب علموں کو
اور کم عمر بچیوں کو، گھریلو خواتین کو اور انسانی حقوق اور سیاسی حقوق کی خواتین کے اغوا میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹیلز تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ ایک پروگرام میں تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں، جو 31 دسمبر کو اپلوڈ ہوگا۔ اس میں ہم بلوچستان کا 2025 کا جو ہے مجموعی ایک قسم کا آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک پروگرام بنا رہے ہیں، جس میں ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں۔ بہرحال بہت شکریہ دیکھنے کا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل جوائن نہیں کیا تو پلیز ممبر بنیں اور جوائن کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا چینل ڈیڈیکیٹڈ چینل ہے ٹورڈز بلوچستان اور وہاں کی جو تحریک آزادی ہے اس کی ہم رپورٹنگ کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا BLA اور BLF کی رپورٹس بھی ہم نے پیش کی ہیں، لیکن DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں میڈیا کے بڑے سینئر جرنلسٹ بھی بلائے ہیں، اور پہلی دفعہ بلوچستان سے بھی انہوں نے ایک دکھانے کے لیے کہ جی یہ پورے پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے یہاں پہ، بلوچستان سے بھی کچھ جرنلسٹ بلائے ہیں۔ اور DGISPR نے اس پریس کانفرنس میں بڑی مطلب ہے کہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی ہے۔ تو اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک وکری ٹائپ کے جرنلسٹ ہیں، اور یہ پیرس میں ہوتے ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، بہت بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے لیے انہوں نے کام بھی کیا ہے، اور اکثر یہ بھارتی ٹی وی چینلز پہ آ کر انالیسس بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ٹائم انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ جناب بلال بلوچ صاحب نے، بہت شکریہ آپ کا آج ہمیں ٹائم دینے کا۔ سر مرزا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد سر۔ یو ویلکم۔ یہ DGISPR صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا مزہ نہ آیا تو پیسے واپس، مطلب ہے کیا کوئی مجرے پہ آئے ہوئے تھے وہ؟ مرزا صاحب یہ جو لینگویج ہے نا، یہ کسی پروفیشنل آرمی کی نہیں ہے۔ آنکھیں بھی مار رہے تھے ایسے ایسے کسی کو۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب کوئی پروفیشنل آرمی ہوتا ہے، ویسے بھی پاکستان کی لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی فوج ہی پاکستان کو چلاتی ہے۔ 30 سال تو ڈائریکٹلی انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ حکومت کی ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں اس کے پردے کے پیچھے یہی پاکستانی فوجی ہی تھے اور ہیں۔ یہ چونکہ ہندوستان نہیں ہے جہاں پہ ایک سیولائز ڈسپلن اور ایک مطلب آپ کہتے ہیں کمیٹڈ آرمی ہے جو اپنے ملک کے لیے ہے، مگر یہاں پہ چیزیں کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ملک بنا ہی آرمی کے لیے۔ یہ میں نہیں کہتا، پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر تھے نواز شریف، آپ کو شاید یاد ہے، وہ یہ گانا گایا کرتے تھے کہ یہ وطن تمہارا ہے ہمیں خواہ مخواہ اس میں، مطلب پاکستانی فوجیوں کو وہ بولا کرتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج وہی نواز شریف ان کے تلوے چاٹ رہا ہے، ان کی مطلب گانے گا رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ کم ٹو یور پوائنٹ کہ DGISPR نے جو پریس کانفرنس کی ہے، مرزا صاحب مجھے حیرانگی تو خیر ہر دفعہ ہوتی ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے صحافی ان کے سامنے بیٹھ کے کتنی جھوٹ، مطلب ایک بندہ مسلسل جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی ہر ایک جھوٹ پہ وہ سر کو سر ہلا رہے ہیں، اور مطلب کسی کو یہ مطلب توفیق نہیں ہے یا کسی کو یہ کریج نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوال کر سکے، جو جتنی بے شرمی سے اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا ہے ایک بندہ۔ میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ موصوف کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں حکومتیں، جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے وہ با اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے، صحیح بات ہے۔ مطلب اس ریئلی کوائٹ، مطلب
It's a फनी, joke. मतलब कि आमिर मीर बैठा हुआ है, आसमा शेरात, वो अलग बात है कि आजकल इमरान खान की पॉलिटिक्स में पूरे मुआशरे को एक्सपोज किया हुआ है, और ये जो सहाफी जो बैठे हुए थे, मतलब कि एक 22 ग्रेड का अफसर वर्दी पहन के इतनी डटाई से, बेशर्मी से झूठ बोल रहा था कि यहाँ पे हुकूमत प्राइम मिनिस्टर की इख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेता है। उसने इमरान खान का भी नाम लिया। मैं उस पे आता हूँ। मैं शहबाज शरीफ की आपको एक बात बताता हूँ। मौसूफ बलूचिस्तान में गए थे। मौसूफ से किसी ने, अख्तर महंगल साहब ने कोई सवाल किया था कि मिसिंग पर्सन के हवाले से, तो उसने कहा, मैं उसके अल्फाज आपको दोहराता हूँ, अगर ये डीजी आईएसपीआर जो आप 22 कैरेट का ये जो नौकर है पाकिस्तानी अवाम का, मैं उसको ये सुनाना चाहता हूँ कि आप किस बेशर्मी से, किस डटाई से झूठ बोलते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं जाके बाइख्तियार लोगों से बात करूंगा। शायद आपको वो जुमला बिल्कुल याद है बिल्कुल मिर्जा साहब। बिल्कुल। बलोच मिसिंग पर्सन्स के हवाले से भी ये बात उसने की। एग्जैक्टली सर, वो बिल्कुल जो बिल्कुल। सर पे उसने पगड़ी भी, बलूची जी हाँ, बिल्कुल पाग भी बिल्कुल पहना हुआ बिल्कुल, था। ऐसे ही है, ऐसे ही है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। ये बात पहली, तो ये बात। दूसरी, इमरान खान का जो हुकूमत था, जब अदालती कार्रवाई चल रही थी, सेशन चल रहा था वो नो कॉन्फिडेंस के वोट का, तो ये जेल के वैन और पुलिस के वैन किसने बुलाए थे मिर्जा साहब? मतलब एक, अगर प्राइम मिनिस्टर अगर बाइख्तियार होता है तो वो क्या ये चीज करता? मतलब पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ही फैसले करती है। आपने बिल्कुल रूमर्स बिल्कुल। भी सुने होंगे, आपने बातें भी सुनी होंगी कि हेलीकॉप्टर गया था, किसी के साथ बदफजीलती भी की गई थी। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। और बलूचिस्तान के हवाले से किस बेडटाई से, किस बेशर्मी से आके वो झूठ बोल रहा था। क्या हिंदुस्तान की फौज, क्या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आपको बोलती है कि बलोचों के बच्चों को अगवा करो? क्या हिंदुस्तान की फौज ने आपको बोला है मारंग बलोच साहबा को जेल में रखो? कि हिंदुस्तान की फौज या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आपको बोला है कि बलोचों के बच्चों को, बलोचों के लोगों को, समीदीन बलोच साहिबा की बाप को 14-14 साल, 15-15 साल हुकूमत कानून में रखो? मतलब बेशर्मी की एक इंतहा होती है। और मुझे हैरत होती है इन पाकिस्तानी सहाफियों पे कि किसी में ये जरूरत नहीं थी कि इस मौसूफ से पूछे कि आप किस डटाई से झूठ बोल रहे हो। आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बाख्तियार होता है, और आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो ये वहशत आप लोगों ने लगाई हुई है, क्या हिंदुस्तान की फौजियों ने आपको बोला है? क्या ये हजारों की तादाद में जो बलोच मिसिंग है, क्या वो रॉ ने अगवा किए हैं? क्या वो हिंदुस्तान की फौज ने अगवा किए हैं? मतलब कुछ भी आके आप बोल देते हो। अब ये मैं आपको पहले भी बैच कह चुका हूं मिर्जा साहब, ये अगर इनका मतलब इन पे चेक एंड बैलेंस ना हो, अगर ये सोशल मीडिया ना हो, तो ये पता नहीं क्या कर लेते। अभी मैं बता रहा हूं, ये इनके जो सहाफी हजरात हैं, इनके जो लोग हैं, आपको याद नहीं, ये पंजाब के सहाफी हमें बताते थे इमरान खान नशा करता है, कोकीन खा पीता है, ये एक दिन भी जेल में नहीं रहेगा। आपको याद है? नहीं मेरे जी ख्याल। बिल्कुल याद है मुझे। आज वही इमरान खान 3 साल से जेल में है ना, तो क्या कोकीन उनको दिया जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान के पंजाब के सहाफी हमें नहीं बोलते थे कि इमरान एक दिन भी जेल में नहीं रहेगा? मतलब उनका पूरे का पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था इमरान खान के ऊपर था। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इमरान नहीं, ये पाकिस्तानी मुआशरे की बदकिस्मती है कि वहां पे कोई पॉलिटिकल प्रोसेस है नहीं। मिर्जा साहब, आप एक पॉलिटिकल खानदान से हैं, इन्फ्लुएंसर है वहां पे, ये आप एक सोच रखते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टियां कौन बनाता है? ISI। आपको पता है, चाहे वो आईजीआई की शक्ल में हो, चाहे वो हाँ बिल्कुल 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 बाप की शक्ल में हो, चाहे किसी की शक्ल में। बिल्कुल।
अभी का जो सेटअप है, आप देख रहे हैं, अभी का जो सेटअप है, आप क्या समझते हो इनके ऊपर किसका हाथ है? फौज का हाथ है ना। बिल्कुल। और ये फौज मतलब ये वही आसिफ जरदारी है, कल कहता था जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, और आज कह रहा है कि ये जो मदरसे का पढ़ा लिखा एक इंसान है, आसिम मुनीर, जनरल फील्ड हाफिज मार्शल। हाफिज है, जिसको पता नहीं कुरान पता मतलब नहीं, मैंने तो कहा अगर हाफिज है तो अगले रमजान में ये तरावियां पढ़ाए और लाइव लाइव ब्रॉडकास्ट करे उसको। इसको करना ये चाहिए। वैसे हाँ। आपको पता है ना, पाकिस्तानी सोसाइटी की एक कुछ फ्लेवर है, रमजान के महीने में उनके हिरोइनें भी आती हैं वहां पे, सर पे जी दुपट्टा हाँ, रखती बिल्कुल है, बिल्कुल। रोती है, अल्लाह अकबर, मतलब क्या क्या कहती है, और जब जैसे ही रमजान खत्म हो फिर डांस में शुरू हो जाती है। मतलब ये सोसाइटी के फ्लेवर है। मगर जो बात आपने मुझसे कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं बोलता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस लतीफों से भरा हुआ था। एक फौजी अफसर, दाएं से आओ बाएं से आओ, आपको याद नहीं मिसाइलों की बारिश हिंदुस्तान ने आप पे की थी? एक दाएं से आ रहा था, एक बाएं से आ रहा था, एक ऊपर से आ रहा था, और आप क्या कर रहे थे? आपके यहां ड्रोन अंदर उड़ रहे थे, और आपने लोगों से अपने क्या झूठ बोला? या हम ड्रोन को नहीं, हम ड्रोन को हम ड्रोन को मार सकते थे, मगर हमें मतलब ये क्या झूठ बोलते हो आप अपने लोगों से? अभी भी आप अपने लोगों से क्या झूठ बोल रहे हो कि पाकिस्तान की कारजा पॉलिसी पता नहीं कहां पहुंच गई है। मैं सिर्फ 2-3 सवाल आपसे करता हूं मिर्जा साहब। जी जी। आपके इस शो को पाकिस्तानी बड़े शौक से देखते हैं। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो आपके शो के साथ रजी दादा को भी सुनते हैं, जो ओह, आपके मैं तोबा उसी तोबा 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 तोबा, उस मैं उसी पे बेगैरत आता हूं। बेगैरत और लानती शख्स का नाम लेके तोबा तोबा, जो जुबान काली हो जाती है। मैं वो बोलता खबीस, हूं, अगर आप बात करें, ये वो खबीस आदमी है जिसने, याद है पंजाब यूनिवर्सिटी के बिलो स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहा था? ये इसके लिए मैं मेरे पास वो शब्द नहीं है मैं इस बेशरम के लिए मैं यूज करूं। अब ये लोगों को बताता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान बहुत बड़ा, मतलब जहां पे दुनिया के फैसले होते हैं पाकिस्तान को वहां पूछा जाता है। मैं सिर्फ 2-3 सवाल करता हूं आपसे। जी जी जी। इस दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? इंडोनेशिया हिंदुस्तान। है ना? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है, हिंदुस्तान है, बिल्कुल। हाँ, इंडोनेशिया यानी पॉपुलेशन की, मुसलमानों की पॉपुलेशन पॉपुलेशन की जरूरत। इंडोनेशिया है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या पाकिस्तान के लोगों के लिए इंडोनेशिया का वीजा फ्री है? नहीं। ऑन अराइवल है? नो। हिंदुस्तान के लोगों के लिए ऑन अराइवल है। अच्छा, ये तो आप खबर दे रहे हैं, अच्छा। आप यानी देखिए अगर ना। कोई हिंदुस्तान का मुसलमान इंडोनेशिया जाए ऑन अराइवल वीजा, हाँ। ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है आज। मैं एकदम ऐसे हो गया हूँ ये सुन के ही। बड़ी जबरदस्त और खबर है। आप बोलते हो चीन के लिए आपका वीजा है? नहीं, ऑन ईरान अराइवल। ईरान के लिए आपका वीजा है? आपको दुबई भी वीजा नहीं दे रहा है कि आपके तो लोग बैन कर वीजा दिया है, लेके। कई शहरों के लोगों को बैन कर दिया पाकिस्तान का वीजा, कई दफा। क्यों क्यों किया है? आपको पता है सर? सर भीख मांगते हैं वहां जाके, एग्जैक्टली सर। सड़कों पे भीख थाईलैंड हुआ। मांगते, आपस में जाके भीख मांगते हैं। तो एग्जैक्टली सर। अल्लाह मुहर्रम में जाके भीख मांगते हैं, रमजान में जाके भीख मांगते हैं, ईद पे जाके भीख मांगते हैं, हज पे जाके भीख मांगते हैं। और आप लोग दुनिया को क्या बता रहे हो कि हिंदुस्तान की कारजा पाली, पता नहीं हिंदुस्तान क्या हो गया। हिंदुस्तान चांद पे पहुंच चुका है मिर्जा साहब। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मैशत, तीसरी या चौथी मैशत बन चुकी है। हिंदुस्तान में आप जाके देखो कितने एयरपोर्ट्स हैं। कश्मीर में आप जाके देखो, जहां पे कश्मीर के लोग अपने एयरपोर्ट से जाते हैं, यहाँ पे आपके पीओजोके के लोग कहां से सफर करते हैं मिर्जा साहब? इस्लामाबाद जाते हैं नहीं जाते?
جاتے ہیں راستے میں لٹ جاتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں جاتے کہ ہیں یوکے سے آ رہی ہے گاڑی، وہ جو آپ ٹیکسی، پرائیویٹ ٹیکسی جو ہوتی ہے بغیر وہ رنگ کے پلیٹ، جو پرائیویٹ کار آپ ہائر کرتے ہیں ایئرپورٹ سے جا کے، وہاں بوتھ بنے ہوئے ہیں، وہی بتا دیتے ہیں اس نمبر کی گاڑی ہے بھائی، بڑا مال ہے، وہ آگے راستے میں روک کے ڈاکہ مار دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی مرزا صاحب آپ کے جو پی او جے کے ہے وہاں پہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا، مطلب ان کی کوئی ورت نہیں ہے، یا پی 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 آتا ہے یا پی ایم ایل نواز آتا ہے یا پی ٹی آئی آتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی ہے سر۔ آپ کے یہاں کے جو کشمیر ہے، جو اوریجنل کشمیر ہے ہندوستان کا، وہاں پہ لوکل پولیٹکس ہے یا نہیں؟ وہاں ہے ہی ساری لوکل پالیٹکس۔ یہ دس از دا ڈفرنٹ، ابھی یہ ہے ابھی جو یہ عمر عبداللہ صاحب بنے چیف منسٹر، تو یہ لوکل پارٹی ہے نا، یہ کوئی نیشنل پارٹی نہیں ہے۔ بی جے پی بھی، بی جے پی نیشنل پارٹی ہے، وہ ہار گئی، کانگریس ہار گئی، نیشنل پارٹیاں تو ہار گئی، کمیونسٹ پارٹی ہار گئی وہاں، تو بالکل صحیح تھا۔ یہ بڑا اچھا آپ نے موازنہ کیا، بہت مجھے پسند ہے، آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں دیکھیں مرزا صاحب، آپ چیزوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں جانتے، مگر لیکن آپ اس کو آپ رکھتے بڑے پیارے انداز سے ہیں، میں جانتا میں ہوں یہی بول رہا ہوں کہ دیکھیں presentation آپ وہاں کے لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھیں، آپ ہندوستان کا پاسپورٹ لے کے کوئی وہاں کا کشمیری سر سائن سینہ تان کے بغیر ویزا کی جلا چلا جاتا ہے، اور یہاں کے یہ جو نسوار کلر کا پاسپورٹ ہے، سبز کلر کا، کیا صحیح۔ کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ؟ اب ان تو کے پنجاب پولیس کی وردی بھی انہوں نے نسوار کلر کی ہوئی ہے۔ یہ تو مطلب آپ دیکھیں تو صحیح نا، اور صحیح آپ بات، دنیا کو مطلب اپنے لوگوں کو کب تک بیوقوف بناتے رہو گے؟ صحیح بات۔ آپ نے میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے، آپ نے اپنے عدلیہ کو یرغمال بنایا ہوا ہے، آپ کے جتنے بھی تھنک ٹینک ہیں، آپ کے جتنے بھی شاعر ہیں، آپ کے جتنے بھی فنکار ہیں، آپ نے سب کو بندی بنا کے رکھا ہوا ہے، صحیح کچھ بات، بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستانی پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار بنے ہوئے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا ہے، اور اتنا جھوٹ آپ لوگوں نے بولا جب آپ پہ یہ میزائلوں کی بارش ہندوستان کر رہا تھا، جب ہندوستان نے میزائل مارے، ہندوستان نے ایک ایک پروف آپ کو دی، آپ نے یہاں پہ پنجاب کی پنڈ میں 2-3 میزائل مارے، اللہ اکبر کہہ کے، وہ لگے ہیں نہیں لگے یہ آپ کو پتا ہے؟ نہیں لگے نا۔ ہندوستان کے پاس جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے، آپ کے جتنے بھی پٹاخے تھے انہوں نے ہوا میں، مطلب انہوں نے آسمان پہ ختم کر دیے، اور انہوں نے جو آپ کو مارے ان کی ایک ایک ثبوت۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پٹاخے مجھے بڑا پسند ہے لفظ۔ دیکھیں مرزا صاحب، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم پترکار ہیں، ہم ریئلٹی پہ بات کرتے ہیں۔ جی بالکل آپ بالکل۔ پاکستان نے کوئی پروف دکھایا؟ نہیں، پاکستان نے آپ کو ایک تصویر دکھائی، وہ بھی گوگل سے لیا تھا آپ دوزوں کی۔ پاکستان کا جو فوجی تھا وہ صرف انشاءاللہ کر رہا تھا، ماشاءاللہ کر رہا تھا، مطلب اتنا جھوٹ۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو برموس میزائل تھے ان کا رخ چینج کیا تھا، یہ جو لگے تھے کیا اس وقت لائٹ بند تھی؟ کیا اس وقت آپ کی ٹیکنالوجی کام نہیں کر رہی تھی؟ مطلب صحیح بات۔ جھوٹ، رضی دادا بیٹھتا ہے، احمد میر بیٹھتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، پھر ان کو پھر تمغے دیے جاتے ہیں۔ میں بولتا ہوں مرزا صاحب یہ اپنے آنے والے نسلوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، جب آپ اپنے لوگوں کو غلط بیانی کرو گے۔ آپ کو پتا ہے یہ مطالعہ پاکستان آج کل انہوں نے ڈیجیٹل مطالعہ پاکستان شروع کر دیا، یہ وہی مطالعہ پاکستان ہی ہے نا ایک حساب سے، بالکل بالکل ڈیجیٹل مطالعہ پاکستان، بالکل۔ کہ آپ ہر چیز پہ بولتے ہو پاکستان پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، ادھر بھیک مانگ رہے ہو آپ لوگ دنیا کے سامنے۔ آپ ہندوستان کی پالیسی کی اب یہ کس طرف، ٹھیک ہے یہ ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں، بلوچستان ایک آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اور مسلسل لڑ رہا ہے 5ویں دفعہ، اور یہ طویل ترین دور ہے اس کا۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کمی ہے اس پوری جدوجہد میں جس کی وجہ سے ابھی تک بلوچستان کی آزادی جو ہے وہ تشنہ تکمیل ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنے لوگوں سے بھی اس مسئلے کو اجاگر کروں۔ دیکھیں، پہلے تو ایک بہت بڑا ویکیوم تھا ہمارے پاس گراؤنڈ پہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں تھی، نہ سول موومنٹ تھی نہ پولیٹیکل موومنٹ تھی۔ چلیں بھائی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی مردود فوج یا پاکستانی جو ایک انسیولائز فوج ہے وہ کسی کو وہاں پہ پولیٹکس کرنے نہیں دیتی، یہ بات اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ گراؤنڈ پہ نہیں کرنے دیتی، آزادی کی بات جو کرتا ہے اس کو نہیں کرنے دیتا۔ ٹھیک ہے۔ مگر بہت عرصے بعد ایک سول موومنٹ چلی جو مارنگ بلوچ صاحبہ کے نام سے آپ نے دیکھا ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام سے، اس نے پاکستان کی بنیادیں لا دی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے۔ اب جو کہ ڈائسپورا ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے سب کو، مطلب جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہو، میں نہیں کہتا کون ہے کیا ہے، ٹھیک مگر ہے، سب کو مطلب جتنے بلوچستان کے لوگ ملک سے باہر بیٹھے، ایگزیکٹلی جو ڈائسپورا ہے جی اس کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، گول میز کانفرنس کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، ایک پراپر موومنٹ بنانا چاہیے۔ کیا بات۔ اب میں مسئلہ یہ ہے نا کہ اب بلوچوں کی ہمارے ہسٹری کو بھی پڑھیں، اب میں ایگو کا بہت مسئلہ ہے مرزا صاحب۔ ہمارے بلوچ ڈائسپورا بیٹھے، اس میں آپ جیسے لوگ بھی آ جائیں جو ایک عقل کل رکھتے ہیں، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو قلمدان ہیں، جو انٹلیکچوئل دماغ رکھتے ہیں، وہ سب کو بلائیں، کیونکہ آپ بھی اسی سانپ کے ڈسے ہوئے ہو، ہم بھی اسی سانپ کے ڈسے ہوئے۔ اسی طریقے سے پشتون لوگ ہیں، سندھی لوگ ہیں،